میں آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ ٹھیک ہے، آئیے گا ضرور، آئیے گا ضرور۔ بالکل 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 یار، بیٹھے عبداللہ مجھے بھائی آپ وہ لوگوں کو جا رہے ہیں، ایمان کی ایک دعوت منٹ میں آپ دینی کو ہے، موشو کر مسلمان کرنا ہے انشاءاللہ۔ عبداللہ بھائی عبداللہ بھائی آپ ایک منٹ بیٹھے ہیں، وہ یہاں وہ جا رہے ہیں، آپ بیٹھیں۔ کہیں بھی نہیں جا رہے، کہیں بھی نہیں جا رہے، میں ان کو براڈ شیئر کر رہا ہوں، اور آپ ذرا کائنڈلی سب کو نیچے اتار دیں، بے شک مجھے بھی اتار دیں۔ اچھا، نیچے اتارنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ نیچے کیوں اتارنا ہے؟ کوئی پرائم منسٹر آ رہا ہے؟ جری اللہ صاحب، آپ کی اور ان کے درمیان جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے میرے ہونی بھائی ہے، کو پرائم مجھے منسٹر پتہ آ رہا ہے، ہے کہ نیچے مجھے اتار میری دوں؟ بات سن لیں، پرائم منسٹر نہیں ہے، نہ کوئی پرائم منسٹر آ رہا ہے، نہ آپ پرائم منسٹر ہو، ٹھیک ہے؟ ایک اچھے طریقے سے جو چیز ہے وہ آپ اور اس کے درمیان طے ہو جائے، اور مجھے یہ میں کنفرم ہے اس گزارش یہ میں۔ کر رہا ہوں کہ وہ پرائم منسٹر میرے لیے کوئی نہیں ہے، آنا ہے ساتھ بسم اللہ آئے، گفتگو کرے، مائک کوئی بھی نہیں کھولے گا، اگر کوئی مائک کھولے اس کو اسی وقت نیچے اتار دوں گا جو بھی کھولے گا۔ ابھی اتار دینا، مجھے بھی اتار دیں۔ بھائی جو مائک کھولے گا اس کو اسی میں اتار دوں جری گا۔ اللہ صاحب، جری اللہ صاحب، جری آپ بھی اللہ بیٹھے، صاحب، میں آپ آج بے یہ شک کر رہا ہوں کہ میرے آپ لیے وہ 5 کوئی منٹ لیں، پرائم 10 منسٹر منٹ نہیں۔ لیں، اور 20 منٹ میں آپ اپنا پینل پھر دوبارہ لے لیجئے گا، سیم بندوں کو میں دوبارہ لے آج یہ لیجئے کر گا۔ رہا ہوں کہ میرے لیے وہ پرائم منسٹر کوئی نہیں ہے، اگر وہ بھی ہوتا میں تب بھی نہ کسی کو اتارتا۔ آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو اتاریں۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر ان کے ساتھ جو ایک بندہ آ جائے اس کو لیں گے، جی ایک کس کو بندہ لیں ان گے؟ کی طرف سے آ جائے، کون ایک آئے گا بندہ ان کی طرف سے آ جائے، کون آئے گا؟ جی کون آئے گا؟ جس کو مرضی لے آئیں، آپ ان نہیں کو لیں بھائی، گے؟ نام کون ہے؟ آپ بیٹھ جائیں، آپ بندہ میں نہیں نیچے ہے؟ جاؤں گا، ان کے ساتھ آپ ایک بندہ نہیں ہے؟ ہوگا، آپ بندہ نہیں ہے؟ ان کے ساتھ ایک بندہ آئے گا۔ کیا ہو گیا اور بھائی جلیلہ آپ صاحب، نہیں بندہ؟ کیوں بچوں والی بات کر رہے ہیں؟ اگر ایک اور چیز بھائی آپ طے بندہ، پا اور گئی ہے، بھائی آپ بندہ اگر ایک نہیں ہے؟ چیز طے پا گئی ہے، ایک چیز طے پا گئی ہے تو اس کے اوپر اگر آپ کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر میں 10 عرض کر منٹ رہا میں، ہوں 20 منٹ میں اگر کچھ ہو اور جاتا بھائی ہے، میں کیا، مطلب اگر طے ہو جاتی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ بلائیں جاتی نا، ہے، یہ سیٹ خالی ہے، سیٹ خالی ہے، ہم کو بلا لیں۔ سیٹ بے شک آپ خالی رکھیں، آپ کو صرف ایک گزارش کی ہے، جی آپ جری بھائی، جی جی اچھا بات صرف یہ نجف بھائی آپ کے ساتھ ساری چیزیں آلریڈی سر ڈیسائیڈ آپ ہو ذرا ایک چکی ہیں۔ دفعہ نا مائک میوٹ رکھیں، برائے مہربانی آپ مائک میوٹ بھائی رکھیں، آپ ایک منٹ آپ کا نجف حق صاحب، نہیں ہے، آپ کون؟ ایک منٹ نجف صاحب، نجف صاحب کیا ہو ایک سکتا منٹ ہے؟ جری یہی بھائی، ہوگا، میں ان کو یہی جواب دیتا ہوگا، ہوں، ایک منٹ۔ یہی ہوگا، نجف صاحب یہی ہوگا، یہ مجھے پتہ ہے، بدتمیزی یہاں پہ نہیں چلے گی، آپ بیٹھے ہیں، آپ سے میں نے آپ کوئی سے کوئی غلط بدتمیزی نہیں بات نہیں کی، کی۔ صرف آپ اچھا اپنا سنیں بھائی، مائک ایک میوٹ منٹ، رکھیں سنیں پلیز۔ بھائی ایک منٹ، سنیں بھائی ایک منٹ، سنیں بھائی ایک منٹ پلیز، ایک منٹ کی۔ نجف صاحب چونکہ آپ ان کی طرف سے موڈریٹر ہیں نا، آپ مناظر تو نہیں ہیں، جب آپ مناظر نہیں ہیں، موڈریٹر بات کر رہے ہیں آپ، تو میری طرف سے موڈریٹر بات نہیں کر سکتا؟ کیا ہو گیا؟ حوصلہ ٹھیک رکھیں، ہوگا، ان کے یا ساتھ ان کا وہی آ موڈریٹر جاتا؟ آ جائے، ان کے ساتھ ان کا جی موڈریٹر آ جائے، تو ان کے آپ ساتھ کیا ان کا تھے؟ ان کے ساتھ ان کا موڈریٹر آ جائے، بھائی آپ کیا تھے؟ ان کے ساتھ ان کا موڈریٹر آ جائے۔ اوے آپ کیا تھے یار بھائی؟ موڈریٹر نہیں، ان آپ کیا کو تھے؟ آواز اے نہیں جا رہی جری بھائی، ہائے، ان کو آواز نہیں جا رہی، ہماری آواز نہیں جا رہی۔ مجھے آواز جا رہی ہے، اپنا مائک میوٹ رکھیں، میری اچھا بات جا میں رہی جلیلہ ہے کہہ رہا تو ہوں صاحب سے کہ سنیں، ان کو آپ آگے کون نہ تھے جانے دیں۔ بھائی؟ میری آپ بات کون تھے؟ جلیلہ صاحب سے ہو رہی ہے، اپنا مائک میوٹ رکھیں، اور میں مائک عرض میوٹ کر رکھیں۔ رہا ہوں کہ بدتمیزی آپ یہ کون ہوتی تھے؟ ہے جو آپ نجف کسی کی صاحب بات جب میں آپ طے کرنے آئے ہیں، بولنے لگ سنیں جاتے ایک منٹ رکیے گا، آپ طے بات کرنے ہیں۔ آئے ہیں، آپ کون تھے؟ جری اللہ صاحب، جری اللہ صاحب، بات طے کرنی ہے کہ آپ نے اس سے فرار اختیار کرنی ہے، بات طے میں نے کرنی ہے، یہ فرار پوسٹر اختیار لگا کرنا کے ہے۔ لگایا ہوا ہے تو طے اختیار کرنی میں کروں، اس کو بلاؤ۔ کیا آپ نے پوسٹر لگایا؟ آپ بات طے کرنی ہے، افرار تو میں آپ کہہ رہا اختیار ہوں کر رہے ہیں، آپ کو اب بولا گیا بھائی کہ آپ خدا بندے کے نیچے بندے اتار دو، آواز نہیں آ رہی، بندے آواز نیچے کوئی نہیں آ اتار رہی، دو، ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کرو، اور بندے ٹرمز نیچے اینڈ اتار دو کنڈیشن بھائی، طے وہ کرو، بندوں سے بندے ڈرتا ہے، اتارو۔ اور بندوں سے ڈرتا ہے، وہ بندے نیچے اتار دوں؟ اگر کوئی بولے گا تو پھر، میں اگر کہہ اس کی رہا ہوں کہ بات بھائی میں کو بولے یا گا، آپ اس کو کی نیچے بات اتار میں دوں گا۔ کوئی آپ کو بھی لقمہ دے گا، اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو اس کے ساتھ جو بندہ آئے گا اس کو بٹھائیں، بھائی اس آپ کو نے بھی جو ساتھ اس کو بٹھائیں۔ فون پر لقمے دیے ہیں، جو جو باتیں اس کو کی ہیں، اس کو ابھی نہیں ڈسکس کرتے ہیں، جو لقمے اس کو دے دیے ہیں۔ یہاں پر کوئی بندہ مائک نہیں کھولے گا، اس بات کی میں گارنٹی دے رہا ہوں۔ لقموں سے تو آپ پیٹ بھر رہے ہیں، کبھی کوئی مائک کھول رہا ہے، کبھی کوئی مائک کھول رہا ہے، کون سا لقموں سے ایسا پیٹ آپ لقمہ بھر رہے ہے؟ ہیں۔ سنیں میں نے تو صرف اس کو نجف جو صاحب، بات مجھے طے ہوئی ہے وہ بتائیں میں نے کہ وہ بتائی ہے، آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ وہ آ رہا ہے بلکہ آ گیا ہے اور موجود ہے، اور ادھر ٹھیک ہے، ہی اس کو ہے، بلائیں، میں دیکھتا ہوں کدھر ریکویسٹ آئی ہوئی ہے۔ اور ادھر نہیں ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے راہ فرار اختیار کرنی ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ نے اس کے ساتھ اپنی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کرنی ہے، ابھی بیچ میں کوئی نہ کوئی آپ کو بول دے گا نہیں 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 جلیل اللہ صاحب یہ نہ کریں، وہ کریں، وہ نہ کریں، یہ کریں، ایسے نہ کریں، وہ کریں، مطلب یہ چیز ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ بدتمیزی کے زمرے میں بھی آتی ہے۔
اگر آتے ہیں میں بھی نیچے بیٹھوں گا, آپ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے جو طے پائے گی چیز وہ نیچے ریکارڈنگ میں ہوگی, اس کو باقاعدہ طور پہ اگر کہیں گے تو ریٹرن میں بھی لکھا جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اسٹوڈنٹ بھائی کے ساتھ یہ 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں نا, آئی ڈی تو درکنار, یہ 3 ڈاٹس کو بھی نیچے میں نہیں اتاروں گا. میرے لیے کوئی پرائم منسٹر یا کوئی صدر زرداری نہیں آ رہا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آئے, اس کو یہاں پہ جگہ دی ہے, سیٹ خالی ہے, بلا لے, یہاں پہ آ جائے, کوئی بندہ مائک نہیں کھولے گا. اس سے زیادہ ہوکی اگر ہیں وہ بھی بھر لیں, تصفی ہوگی انشاءاللہ. اس جی کو بلا جری لیں. بھائی اس میں, جری بھائی اس میں اتنی سی بات ہے کہ ایک چیز آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکی ہے. مائک میوٹ رکھیں, مائک میوٹ رکھیں یار یہ بدتمیزی آپ بتائیں جری بھائی کون کر رہا ہے؟ مائک میوٹ تو رکھیں بھائی ہیلو حوصلہ, نجم صاحب آپ کون ہوتے ہیں مائک میوٹ کروانے والے بھائی؟ مائک میوٹ رکھیں. بھائی آپ وچولن بن کے آئے ہوئے ہیں, وچولن بن کے آئے ہوئے ہیں, آپ نے مائک کھولا ہوا, اس کو کیوں کہہ رہے ہیں مائک بند کرو؟ نجف صاحب ایک منٹ, جری صاحب میں نے اپنے طریقے نے سمجھا لو. نجف صاحب آپ کو یہاں رسپیکٹ دی ہے, آپ کی بات مانی ہے, آپ اس کو لے کے آؤ یہاں پر جس نے مناظرہ کرنا ہے. تو آپ تو بیچ میں طے کر گئے نا شرطیں, اب کیوں ڈر رہے ہو؟ اس کو لے کے آؤ, یہاں سیٹ خالی ہے. اب پہلے جی یہ کر دو, وہ کر دو, وہ کون ہے؟ جری اللہ صاحب پیٹ بھر ہم نے گیا آپ آپ کو کا, رسپیکٹ دی ہے. نجف صاحب ہم نے آپ کو رسپیکٹ دی ہے, جری اللہ صاحب پیٹ بھر گیا آپ کا. آپ ان کو لے کے آؤ نا, ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ, پیش کرو ان کو, لاؤ. بہت اچھی رسپیکٹ. آج لے کے آؤ یہاں پر. آپ کو گارنٹی دی گئی ہے کہ وہ اور جری بھائی بات کریں گے. میں ایز اے موڈریٹر آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اور کوئی بھائی نہیں بات کرے گا. لیکن آپ کو یہ شرطیں وہ شرطیں, تو بھائی ایسے شرطوں پر جو نا یہی آپ رائے فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہو, ہم نے بھاگنے نہیں دینا. ہم نے بڑا سوچ کے آپ کو یہاں پر بلایا ہے, آپ بندے کو لے کے آؤ یہاں پر, وہ اس کی سیٹ خالی ہے. جی کہ یہ سیٹ خالی ہے, اس کے اوپر بندے کو لے کے آؤ. کوئی بندہ بیچ میں مائک نہیں کھولے گا. میں موڈریٹر ہوں نا, آپ نے کہا تھا آپ نے مناظرہ کرانا ہے, آپ موڈریٹر ہو, آپ مان کے گئے ہو, تو میری یہ آپ کو میں کرا رہا ہوں, گارنٹی دے رہا ہوں کہ حنیف صاحب جو سیکر ہیں وہ آئیں گے یہاں پر, کوئی بندہ مائک نہیں کھولے گا. حنیف اور تریاق القلوب صاحب بات کریں گے. جاؤ لے کے آؤ. اچھا یہ بھی ابھی طے کر دیں کہ مناظرہ کس کے ساتھ ہے, جری اللہ کے ساتھ, جری اللہ صاحب کے ساتھ ہے یا اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہے؟ آپ یہاں کیا کرنے آپ کون ہو؟ میری اچھا رکے ایک منٹ, اسٹوڈنٹ بھائی چلو, آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ گفتگو لائیو سنائی جا رہی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ پھر بھی ہمت نہیں ہو رہی کہ یار آ جائے. میں حیران ہوں یار کہ وہ کوئی صدر ہے, وہ کوئی وزیر اعظم ہے کسی ملک کا, آئے یہاں بیٹھے. میں کہہ رہا ہوں آپ بندے کی بات کر رہے ہیں, یہ اسٹوڈنٹ بھائی کی آئی ڈی کے ساتھ 3 ڈاٹس بنے ہوئے, یہ بھی نیچے نہیں جائیں گے. بار بار کال آپ کو آ رہی ہے, کال سن لیں, لقمہ لے لیں, کوئی بات سن لیں, کوئی بات پوچھ لیں. تو یہ باتیں پہلے کرنی تھی جب یہ حوصلہ نہیں تھا, تو طے کر گئے. اب آپ کو یاد آیا پیچھے سے کہ اے گل رہ گئی ہے, اے وہی گل ہے, لڑائی تو بعد میں یاد آئے نا, وہ چیز ہے یہ. یار لے کے آؤ, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہونی. ابھی پتا چل جاتا ہے کہ کتنے آپ تمیز والے ہو اور کتنے آپ عزت دینے والے ہو. بندہ میں بتاتا ہوں, ابھی پتا چل جاتا ہے. اگر بات کے بیچ میں جو بولا نہیں بولیں گے, آپ کو کہہ دیا اگر مگر کی بات نہیں ہے, اگر مگر کی بات نہیں ہے, آپ کو کہہ دیا بھائی, آپ کو کہہ دیا جائے گا اس کو بولدو. کیا یہ ہوا بدتمیزی پہ آ گئے ہو, اب آپ کو یہ جملہ بھی نہیں پڑھنا چاہ رہا. تحریر سے بات کی ہے. ابھی دیکھو بدتمیزی ہم نے جب شروع کی نا, تو پھر آپ کے وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے نا, وہ پورا ٹولہ جو وہاں پہ لائیو چلا رہا ہے, تو وہ ان کو پھر بھاگنے کا موقع نہیں ملنا. ہم ریسپیکٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, آپ اپنا بندہ لے کے آؤ. رک جائیں نجف صاحب رکیں. نجف صاحب میں نے مائک میوٹ کروا دیا ہے, آپ کے پاس تقریباً سمجھ لیں, میں ایک منٹ رکیں, ایک منٹ روک جائیں, یہ میں نے ٹائمر لگا لیا. 2 منٹ جی, بلائے کوئی بندہ مائک نہ کھولے. میری طرف سے ایڈ موڈریٹرز میں اوپر بندہ جو پینل میں موجود ہے, کسی بندے نے مائک نہیں کھولنا. جو بندہ بھی مائک کھولے گا, غلطی سے بھی کھولے گا, وہ نیچے جائے گا. کسی بندے نے مائک نہیں کھولنا. بلائیں جی اس کو. جی نظر صاحب میں انتظار کر رہا ہوں. آپ کو نہیں کہا کہ مائک میوٹ کریں, آپ کو کہا کھولیں, مائک کھولیں, بلائیں اس کو کہیں آ جائے, بات طے کر لیتے ہیں. ہمارے نیچے جو لوگ موجود ہیں احمدی مسلمان, ان سے گزارش ہے کہ براڈ کو شیئر کریں, ری پوسٹ کریں, اپنی سٹوری پہ لگائیں, اور اس کو ٹیم جوائن کریں جنہوں نے ابھی تک ٹیم جوائن نہیں کی. ایک بندہ ایک وقت میں 60 لوگوں کو جو ہے وہ براڈ شیئر کر سکتا ہے. کل انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم کے ساتھ
जर्मन वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे गुफ्तगू होगी जो जरीउल्लाह साहब अब मेरी बात सुन लें। अगर मैं बुलाता हूं उसको, इधर आके बैठेगा, अगर इधर आके किसी बंदे ने भी किसी की सी की भी आवाज निकली, ठीक है, उसको यानी कि तुम लोगों की शिकीस्त और राह फरार समझा जाएगा। मानते हैं इस बात को? और इसकी रिकॉर्डिंग करवाएं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि भाई इधर से कोई बंदा भी नहीं बोलेगा, राह फरार इख्तियार समझा जाएगा, राह फरार। आप इस बात की रिकॉर्डिंग करवाएं। अगर यहाँ से किसी की सी की भी आवाज आई कराएं। आपको लगता है कि माइक आपके पास है, साढ़े को माइक कोई नहीं है, पहले तो ये आपको ये लग रहा है कि माइक कोई नहीं है। मैं जरा मतलब ਵੱਡਾ ਮਾਈਕ ਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ? ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜੋ ਨਾ ਜਰੀਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਓਏ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਨਾ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਕਹੋ पीछे से इंस्ट्रक्शन आ रही है कि ओनू आखो जो कोई बंदा बोले तो मुनाजरा शिकस्त है। पीछे से दोस्तों इंस्ट्रक्शन आ रही है, इंस्ट्रक्शन आ रही है पीछे से फोन पे इंस्ट्रक्शन आना शुरू हो गया भाई। ओए इतनी छेती फोन आ गया, और हजे तो गल शुरू भी नहीं हुई, फोन आना शुरू हो गया। ओए खुदा दे बंदे की हो गया? और दसिया कि जरीउल्लाह दी बरात है, इत्थे पहाड़ पड़ा सौखा नहीं है यार, अल्लाह दी कसम है। औकात है पहाड़ पड़ा जरीउल्लाह नहीं है, औकात है। तुसी गल कर रही हो सौखा नहीं है। अल्लाह की कसम जो के आना भाई बुलाए ना उसको, बुलाए ना उसको, कसम जो के आना फिसक और के अलावा का बुलाए उसको, बुलाए उसको। तुसी मिर्जा का ध्यान बुलाना में बदतमीजी नहीं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब, बदतमीजी नहीं अपनी बराबर थे, बदतमीजी अपनी बराबर थे, इत्थे नहीं इत्थे बदतमीजी। मैं कह रहा बदतमीजी इत्थे नहीं ना बच्ची, इत्थे बदतमीजी की कोई गुंजाइश नहीं है। इत्थे बदतमीजी की गुंजाइश नहीं है। मैं कह रहा बुलाओ, सीट खाली है, बुलाओ आदम सीकर नु बुला, और भाई सीकर नु बुला, जरीउल्लाह है बैठिए जी, बुलाओ ओनू। और मैं कह रहा बुलाओ उसको, अल्लाह दी कसम है, जिथों चुकनियां जे जिथे बुलाओ उसको। किधर है? और जिसके साथ मुनाजरा वो किधर है? पीछे सुन रहा, सामने आए बात उत्ते करना। ओ भाई पीछे बैठे हैं, सुन रहे हैं, और पीछे बैठे हैं, और अल्लाह के बंदे सामने आए, और सामने आए क्यों नहीं आ रहा? और जरा चुप क्यों रहा है वो? दूसरी बराबर पे सुन रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आ रहा? ये तो गाल शुरू भी नहीं हुई। भाई बदतमीजी नहीं, पुत्र बदतमीजी नहीं, मैं आपको कह रहा हूं बदतमीजी नहीं। और भाई फोन फ्रेंड साडी बराबर का फोन फ्रेंड है, और हमारी बराबर का फोन फ्रेंड जाता है। किसी भाई का माइक नहीं खोला, मैं बता रहा हूं। और मैं कह रहा हूं फोन फ्रेंड साडी है, और भाई फोन करो, ओनू कह फोन दी आवाज ऊंची करे, यकीन हो गया भाई फोन की आवाज ऊंची करो। मैं कह रहा हूँ कि बुलाओ ना भाई, हजाई नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि ये गुफ्तगू, और भाई बदतमीजी नहीं काका, बदतमीजी इत्थे नहीं, अपने घर जाके बदतमीजी भाई। और रास्ता क्या तुम्हारे पास? रास्ता क्या है? और भाई रास्ता क्या? मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी, अगर आपने अब बदतमीजी से लिया, आपकी शिकायत मैंने उतार देना है। मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी, बदतमीजी से नाम लिया, उसी दिन लात मार उतार देना। मैं कह रहा हूं बदतमीजी की और भाइयों बंदा बनाने की चाहिए। बंदा किधर गया? ठुमके नहीं मारी दे, ठुमके मारो इत्थे बैठ के। चल ओनू बुला थले, उसको बुला के लेके आओ। बदतमीजी अभी तो शुरू कर दी है। ये गुलाम कादियानी कौन है? मैं कह रहा हूँ यहाँ मौजूद हूँ, उसको बुलाओ जी, पहले साफ करो सारे। उन्होंने लोगों को डर लगता है, और कुड़ी है इतने बराबर तो बंदे लाइए, और भाई वो लड़की है, उसको शर्म आती है, ऊपर आए ना। यहाँ पे कह रहे हैं, बार बार आपको कह रहे हैं बुलाओ उसको, क्यों नहीं बुला रहे, क्यों नहीं लेके आ रहे? देखो पीछे मॉडरेटर किसी की पड़ी रिक्वेस्ट है, कोई सीकर मौजूद है थे, और केड़ा सीकर है? वो अपनी बराबर तो बह के सुनना पिया, किधर सीकर
لے کے آؤ نا اسے جنوں پتہ ہی کون نہیں ہے میرا مناظرہ بھی ہے انہوں نیندر جو اٹھایا گیا ہے ہائے اللہ میں مر گیا بلاؤ انہوں کدھر گیا سیکر ہم تو کہہ رہے لے کے آؤ او دی قسم خدا دی جان چنگل سے پھنسی سی جان چنگل سے پھنسی سی انہوں پتا کہ میں بڑی پیڑ چ پھنس گیا راٹھور بھائی مائک ابھی آپ نے نہیں کھولنا انہوں پتا سی میں بڑی پیڑ جگہ تے پھنس گیا بڑی پیڑ جگہ تے میں پھنس گیا سی کدھر گیا وہ بندہ میں تو کہہ رہا ہوں یار سیٹ خالی کرو آپ نے ساری سیٹیں ریزرو کر لی ہیں سیٹ خالی کر 2 سیٹیں خالی چاہیے مجھے 2 سیٹیں مجھے خالی چاہیے جن میں مجھے وہ 2 بندے چاہیے جن میں سیکر اور وہ بندہ جو لے کے آیا ہے اور کدھر گیا ہے اور لتا پہ پہاڑ پہ وہ کدھر گئے ہو اور جری اللہ للکار رہا ہے اپنی براڈا کے بہ کے کھٹا بہ کے سن دیو پہ اور کدھر گیا سیکر ہے اور ذرا دیکھو تو صحیح کوئی چندا ہلاو اور کوئی تورلو پھیرو کدھر گیا سیکر اور موجود بھی ہے کہ نہیں موجود ہے اے پیا جے سیکر اے پئی جے پوری مولوی ہے جی ٹیک ٹاک تے پھر دیا ہے پئی کدھر گیا سیکر ہے اور اللہ کے بندے کو بندہ زندہ بھی ہے یہ کوئی نہیں اور چیک تو کرو اور پیچھے چیک بھی کرتے رہنا کہ وہ ایک منٹ رکیں میں یہاں پہ وہ لسٹ کھول لیتا ہوں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ سیکر پیچھے موجود ہے یا نہیں موجود ایک منٹ رکے کہ مائک کوئی نہ کھولے ایک منٹ رک جائیں اور ہجے تو گفتگو شروع نہیں ہے اور پہلے اندر بہ گئے نے ابھی تو گفتگو شروع بھی نہیں ہوئی اور ابھی تو معاملہ شروع بھی نہیں ہوا ابھی تو پنڈال سجا صرف ابھی تو صرف پنڈال سجنے کے صرف لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ پنڈال سج گیا ہے یہ پنڈال ہے سج گیا ہے کدھر گیا بندہ اور کہاں گیا ہے نہیں نظر آ رہا مینو نہیں نظر آتا پہ کدھر اپنی براڑ تے پرت کیوں نہیں آخیا جی اگوں میں اس بندے نے گل نہیں کرنی ہے انہوں نے آخیا ہمت کرو تو سارے تھلے لاؤ جے تھلے نہیں لانا تو ایک شرط ہوئے گی جے کوئی بندہ بولیا وچ تے تہاڈی شکست ہوئی گیا اناؤنسمنٹ کر دو تو میں بلا لینا سیکر بھائی نو ایتھے ہی آ کے گل کر لیندے تہاڈی براڈ ہاں بھائی سجے کبے سارے بھال لو انہاں نو جڑا نا وہ رسیاں تے کلے شلے ٹھوک کے تے بن کے تیرے گٹے گوڈے تے آکھو بھی من پھاڑ کے رکھیو میں شرطاں طے کرن لگا انہاں نو کلے شلے پھڑا کے رکھو لیکن اے منہ چ نہ بولن اگر منہ چ بولے جس طرح مرزا قادیانی نے شرط رکھی سی سم بکمن ہو کے بہ کے نہ سننا ہے این جی آکھیو جو مرزا قادیانی نے مولانا ثناء اللہ امرتسری دے اگے شرط رکھی سی نا کہ تم منہ سے کچھ نہیں بولو گے سم بکمن ہو کر سنو گے انہوں نے آکھو بھی سم بکمن ہو کے نہ جس سے سارا دن آپ لوگ کھاتے پیتے ہو وہ نام ہے جس سے سارا دن ڈرتے ہو اس کے ماننے والے لوگوں سے ڈرتے ہو یہاں پر بیٹھ کے کال سن رہے تھے اور کال سن کے پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی کہ انہوں آگ جے کو بولے تو مناظرے شکست ہے اور انہوں آنکھ نہ جا رہے کیوں نہیں جانا پیا اور میں تاں جانے ہی اور انہوں آنکھ تے صحیح پیچھے سے سیکشن لے رہے ہو ساری باتیں پیچھے سے سن رہے ہو انہوں آنکھ نہ آ پاوے یہاں پہ اسٹوڈنٹ نے مائک کھولا ٹانگیں جناب آپ کی کانپنے شروع ہو گئی ہیں اینا ڈر اسٹوڈنٹ کا ابھی تو بولنا بھی نہیں ہے وہ بیچارہ اور یار اینا تسی جھڑکدے ہو اسٹوڈنٹ کا خدا دی قسم تواڈے گھراں وچ گھس کے تواڈے مولویوں دی ریکارڈنگ نے لائی ہے یوٹیوب تے ٹک ٹاک تے اتنا ڈر ہے وہ سیکر خود کیوں نہیں آ رہا اور چکر کی ہے اور سیکر آپ کیوں نہیں آندا پیا اور کدھر سیکر یار اور وہ یقین کرے میں حیران ہوں کہ مناظرہ طے ہو گیا سیکر کا وہ وچولے ڈھیر سارے آمدے نے پہ سیکر خود کیوں نہیں آ رہا میں یہاں پہ مناظر ہوں میں نے مناظرہ کرنا ہے بولنے خبر کوئی مائک کھولے نہیں کھول رہا کوئی مائک کوئی بندہ نہیں کھول رہا آنے نے کدھر گیا یار ابھی تو پوسٹر لگا ہے یار میدان سج گیا ہے روحانی خزائن کو سینے پر رکھے کھڑا جری اللہ للکار رہا ہے روحانی خزائن کو سینے پر رکھ کر جری اللہ احمدی مسلمان خدا کے فضل و کرم کے ساتھ للکار رہا ہے کہاں ہے سیکر او بھائی ریکویسٹ پہلو بھیج دیو تے مڑ کے تھلے لا دیندے ہو اچھا ایک منٹ میرا مائک تسی حوصلہ رکھو ڈبل ٹیپ کرو جو اج تک نہیں جے کیتا بھاجی چیکا ماری جا رہے ہو رک جو گل تے سنو نا کی ہو او میں کہہ رہا تسی تھلے بیٹھ کے ڈبل ٹیپ کرو سیکر نو بلاؤ وچولے کاٹ پاؤ تے اصل بندے نو لے کے آؤ سانو پتہ انہاں چیزاں دا انہاں گلاں دا پتہ سانو او سیکر نو کیوں نہیں لے یار 2 سیٹیں آپ کے لیے خالی رکھی ہیں وہ 2 سیٹیں موجود ہیں اس کو لے کے آئیں چیک کریں جی سیکر موجود ہے اسٹوڈنٹ بھائی باقی 2 چیک کریں سیکر آئے ہوئے پیچھے میرا تو خیال پوری لسٹ موجود کو نہیں پوری لسٹ موجود کو نہیں جری بھائی وہ نہیں آئے گا اس کو سوتے ہوئے جب اٹھایا نا آ گیا وہ بروڈ پہ وہ کہتا ہویا کی ہے انہوں نے جو تھوڑی جی ڈیٹیل دسی نا کہ تان نال اے کاروائی کر رہے ہیں نجف صاحب اس کے بعد اچانک سے وہ جو 3 لوگ تھے انہوں نے پیچھے بیک سائڈ پہ کال کی
اب میرے پاس ساری ریکارڈنگ موجود ہے. کال کرتے کرتے پھر وہ کال سے اور وہ وہاں سے لائف سے نکل گئے. تو وہاں پر پھر انہوں نے یہ چال چلی کہ ہم جائیں گے. ہم ایک چیز طے ہو گئی ہے, جب ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے چیز, پھر اس کے بعد آ کے آپ ٹرم اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ کرتے ہو. جب آپ کے ساتھ طے کر لیا کل 7 بجے اس کو پیش کرو, تو آپ ابھی آ کے صرف اس لیے کہ راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہے تھے, اس سے لائیو پوچھا کہ جری اللہ بھائی ان کے اوپر آواز کاٹ رہی اسٹوڈنٹ بھائی, آواز کاٹ رہی ہے آپ کی, اگر آواز کاٹ رہی تھی آپ کی. آپ بتائیں ٹھیک ہوئی ہے؟ ہاں آپ ٹھیک ہے, آپ بہتر ہے. ہیلو جی جی آپ آواز آ رہی ہے, آپ اس کو ٹھیک ہے. بتایا گیا نا کہ جری اللہ کہ ہاں اس کو بتایا گیا کہ جو آپ کے جتنے بزرگ ہیں, بابے ہیں, ان کو اون کرنا ہے. اگر ان کی تحریر کو ڈس اون کریں گے تو ساتھ میں کفر کا فتویٰ دینا ہے. تو آگے سے مصوف کیا فرماتے ہیں, میں تھوڑی دیر میں آپ کو سناتا بھی ہوں. کہتا ہے کہ جنیاں دا ساڈے کو دفاع ہوئے گا کران گے, باقیاں دے فتوے لاواں گے. اے جی انہاں دے امت جڑے 72 دا اجماع دا ایک انہاں دا مناظر کہندا جی باقیاں دے لائی جاواں گے. تے جنہاں نوں متفقہ اپنا امیدوار بنا کے لیا رہے سی جری بھائی. نہیں مجھے یہ لگ رہا ہے اے سنو عمران بھائی, اے سنو, چیک کرو چکر کی چل رہا ہے, چکر کی یہ اصل معاملہ ہے. ہماری برار کی آواز بند کر کے اس نجف کو بٹھا کے اس کی آواز صرف سنائی جا رہی ہے. چیک کریں, یہ سنیں. روحانی خزائن دی دفاع اسے ماں نے جمع ہی نہیں دی, اسے ماں نے مرزائی جمع ہی نہیں کہ جب مرزا غلام قادیانی دی کتاباں دا دفاع کر سکے. نہیں بدتمیزی ہوں اتارنا ہے. صبر تے کرو, صبر تے کرو. اور نجف انہوں پوچھ ایک منٹ, اور نجف پوچھ انہوں ایک منٹ. کنے بندے نے رل کے شرطاں طے کرنا چاہتا ہے. صبر گھروں بیوی بچے نو بلا کے تے بھال لے, شرطاں طے کرنیاں نے, میری مدد کریو. ایک بندے شرطاں طے کرنی یار پوری اندیر کو بلا دو, کتنی شرطاں دیکھیں بیوی بچے دی گل ہے تو دی گل سن کہنا پوری بیوی پوری آمدید نے بلا لو. دیکھو اور لقمے آپ پر لیندا ہے, مجھے کہہ رہا تھا کہ لقمے آپ کو دیں گے. وہ حیران کن بات یہ ہے یار, مناظرہ ہو تو فون فرینڈ, شرائط تو ضابط طے کرنی ہو تو فون فرینڈ, اور چکر کی ہے یار. اور تو کوئی بندہ نہیں یار, پیچھے ریکویسٹیں آئی ہوئی ڈھیر ساری. اسٹوڈنٹ بھائی باقی دوست چیک کریں کہ کس کس کی ریکویسٹ ہے. سیکر کی ریکویسٹ ہے تو اٹھائیں یار اسے. سیکر کم ہے اور سیکر کے موڈریٹر زیادہ آئے ہوئے ہیں یار. 4 نیٹ مجھے نظر آنے, 4 اختر اس کو موڈریٹر ہیں. ایک حافظ توصیف, دوسرا راجہ جوید صاحب, دونوں. یہ تو گالی باز راجہ جوید ہے, ٹینٹ جی آئیے پھر گنجا پاپی آیا پھر گالاں کڈن واسطے. تو بلال حنیف کوئی ہے, مجھے حنیف اس کا بھی نیم ہے. کون ہے بلال حنیف؟ اے حنیف ہو ہے جڑا روحانی کی جان تو نسیا سی میرے کو, بڑی دیر دا نسیا پر آج دوبارہ نظر آیا. کدھر گیا ہے؟ اور میں کہہ رہا ہوں سیکر کو بلاؤ یار. جری اللہ بھائی, جی جی جری اللہ بھائی دیکھیں اس کو کہہ رہا ہے کہ ساری فیملی کو بلا لے, اور آپ آ رہے ہیں یار, وہ خود آ کر بات کر لے کہ میں آ گیا ہوں جی, میں نے یہ نجف بھائی نے اطلاع دیا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. اس میں اتنا یہ سارا پلاننگ کیوں کی جا رہی ہے جری اللہ بھائی کہ آپ نے پوسٹر لگا دیا ہے. اب اس کے لیے یہ بہت بڑا ایک مطلب وہ کر ہی نہیں سکتا. کوئی ختم نبوتی وہ بچہ نہیں ماں نے پیدا کیا پوری دنیا میں کہ ہو وہ ختم نبوت کا مجاہد, اور ہمارے سامنے بیٹھ کر اپنے بابوں کا بھی دفاع کر سکے, اور وہ کہہ سکے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ پر اعتراض بھی کروں گا اور اپنے سارے بابوں کا جو ہے دفاع کروں گا. کون بیوقوف ہے جو کر سکتا ہے؟ کسی میں یہ جرت ہے, کوئی ہمت ہے؟ اب اس بیچارے کی ٹانگیں جو ہے نا وہ کانپ رہی ہیں, تو وہ اس طرح سے بہانے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے, کوئی وجہ کوئی بہانہ بنا کر ہماری جان چھوٹ جائے. تو وہ تو چھوٹنے والی نہیں ہے بھائی. عرض یہ کر رہا ہوں میری ادھر سے مناظرہ کرنے والا کون ہے؟ میں جری اللہ. جب موجود ہوں میں کہہ رہا ہوں بلاؤ اس کو, کیوں نہیں آ رہا وہ؟ میں نے باقی موڈریٹرز کو باقی دوستوں کو چپ کروایا, کوئی مائک نہیں کھول رہا. جب میں نے کہا ہے پھر بولے ہیں, اور کیوں نہیں آ رہے یار؟ کوئی شرماہٹ ہے, کوئی چکر ہے, کوئی پریشانی ہے؟ یا یہ کہہ دو یار منو نہیں پتا گل ہوئی ہے جیڑی میں پہلا گل کہی ہے کہ ٹک ٹاک تے کسی بندے دی موت دی خبر لگ جائے نا فیک, تھلے عوام دیکھ رہی ہوندی ہے کہ یار اس بات کا اس کو پتا ہے کہ وہ مر گیا ہے. تے اے اصل جڑا مناظرہ طے ہویا ہے اونوں پتا سی کہ طے ہویا ہے, اس بیچارے نوں پتہ ہی کوئی نہیں. او دی ایویں تسی نیندر حرام کر دتی ہے.
ایک بندے کی ہوتی نیند اڑ گئی ہے یار, اچانک کوئی دوائی کھائی ہے, کوئی معاملہ ہو کے نیند اڑ گئی, ایک بندے کی نیند حرام ہو گئی ہے, تو اسی بندے نیند حرام کر دیتی ہے. وہ جڑا تمغہ تسی تے سر تے پایا سی کہ او ایڈی دا جناب وہ ہے وے سرپنچ تے فلانا, وہ کہڑا سرپنچ ہے یار؟ ہم کہہ رہے سرپنچ کو یہاں لاؤ. سے گفتگو ہونی ہے. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے, تو میں پھر ایک منٹ جاتا ہوں. یہ دو آپشن ہے, ایک تو کال کر سکتا ہوں اور ایک میں جا سکتا ہوں. دونوں شرائط اور ڈیکورم طے کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ابھی مناظرہ تو طے ہوا ہے. وہ جو پوسٹر انہوں نے لگایا ہوا ہے نا کہ جری اللہ روحانی خزائن ہاتھ میں پکڑے کھڑا ہے, ٹھیک, ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ جری اللہ وہ روحانی خزائن ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہے یا دڑکی لگا رہا ہے پکڑ کے. اسی لیے تو ہم آئے ہیں, ان کو کہیں کہ اب وہ آگے میں جاتا ہوں. ہاں, تو ان کو موقع دیں تاکہ وہ بات آگے بڑھائیں. بھائی ٹھیک ہے, میں میرا مناظرہ طے ہو جائے, میرا مناظرہ کسی سے طے ہو جائے, یقین کرے میں تو خود جاؤں گا کہ یار میرا فلانا بندہ طے کرتا پہ, یار میں آپ توڑ جانا, اور یار میں تھتا ہوں, میں تھتا ہوں, میں نہیں کر سکتا بات, اور تھتا یہ گال نہیں کر سکتا. اب بلاؤ نا یار, کیوں نہیں اس کو بلا رہے؟ جس نال مناظرہ طے ہے اس نال بلاؤ جی, دوست کریں بات, کانٹینیو کریں بات. میرا خیال جری اللہ بھائی یہی ہے جری اللہ بھائی کہ وہ خود کیوں نہیں آ رہا, کہ مطلب دوستوں کو بھیج رہا ہے کہ تم جا کر یہ کرو, وہ کرو, ایسے کرو, فلانی میری جان چھڑاؤ. بھائی خود آ کر بات کر لو. کون سی تم نے کوئی نئی شرط رکھنی ہے, تم آ کر رکھو گے ٹھیک ہے جی آپ سے میری بات ہوئی ہے, نجب بھائی کر کے گئے ہیں, نجب بھائی کو ساتھ لے, اس میں ہم نے کیا کہا یار وہ نہیں, مطلب بھاگنے کا کوئی بہانہ چاہیے ان کو. یہ عمران بھائی یہ ہمارے پیارے دوست اویس صاحب جو تشریف لائے ہیں. اویس بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی اویس صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ماشاءاللہ. جری بھائی نے آپ کو بھی میسج کر دیا تھا کہ ہمارا جو نا طے پا گیا حنیف صاحب سے کل مناظرہ, تو آپ نے بھی ماشاءاللہ جو ہے نا اس کی تصدیق کر دی ہے کہ جری بھائی تو ریڈی ہیں مناظرہ کرنے کے لیے. تو جزاک اللہ, آپ نے تمام ان بندوں کے بیچ میں بھی یہ حق سچ کی بات کی کہ جری بھائی نے آپ کو میسج پہ بتایا واٹس ایپ پہ. تو اب دیکھ لیں بھاگا کون ہے اور بھاگ کون رہا ہے. یہ سارے 134 بندے یہاں اور تھوڑے 100 میرے خیال ادھر بھی بیٹھے ہوں گے, سن رہے ہوں گے کہ خود طے کر کے خود اپنی ساری ٹرم اینڈ کنڈیشن رکھ کے اب خود ہی اس سے رائے فرار اختیار کر دی ہے حنیف صاحب اور ان کے جو نا بندوں نے. اب یہاں پر جو آپ کو وہاں پہ کہانی بتائی گی, بالکل جھوٹ بول کے وہ کہانی سنا رہا ہے آپ کو کہ ہم نے جری صاحب کے سامنے ڈیمانڈ رکھی کہ باقی بندے نہیں میوٹ کھولیں گے, آ کے 2 بندے بات کریں گے. یہ انتہائی جھوٹ اور پروپیگنڈا وہ آپ کو فیڈ کر رہے تھے. یہ تو جری بھائی نے ان کو آفر کی تھی کہ آپ اس کو جو بھی آپ کا حنیف ہے اس کو بلا لیں یہاں پہ, ہمارے بیچ میں سے ایک بندہ بھی مائک نہیں کھولے گا. تو یہ تو ہماری آفر تھی جری بھائی, اور وہاں پہ ان کو فیڈ کیا گیا. ہمارے اس نے نجف نے آفر کی کہ آپ میں سے پھر کوئی بندہ اپنا مائک نہیں کھولے گا, تو یہ انہوں نے بات نہیں مانی. اتنا جھوٹ بولو کہ جتنا جو نا آپ لوگ جو نا قیامت کے دن اس کا ڈیفینڈ بھی کر سکو. اویس بھائی آپ کو بھی یہی بات بتائی گئی ہے نا ابھی جب آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ مجھے بھی یہی بات کی گئی ہے. اب دیکھو کتنا جھوٹ ہے جری بھائی, اس میں دیکھ لیں آپ کہ یہ تو آپ کی طرف سے آفر تھی ان کو کہ یہاں پر سارے بندے بیٹھیں گے, کوئی ایک بندہ بھی اپنا مائک نہیں کھولے گا جب تک حنیف صاحب ادھر موجود ہوں گے. جری بھائی یہی بات آپ نے کی تھی. جی جری بھائی آپ کا میوٹ ہے. جری بھائی ذرا بزی ہیں, جری بھائی بزی ہیں ذرا. چلو آ جاتے ہیں جی اویس صاحب, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں ابھی ادھر ہی براڈ پہ بیٹھا ہوا تھا, تو ابھی اچھا میں جب گیا ہوں, اب کیا یہ پاسبلٹی ہے, اچھا میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ گفتگو ہو سکے, اور اگر وہ ایک سیٹ ان کو دے دی جائے اور وہ 1 to 1 جس میں بھی بات کرنی. آپ کو ویسے ویس بھائی آپ کو پتا ہے کہ موضوع کیا ہے ویسے جس پہ یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی, کیونکہ آپ بھی اس میں ماشاءاللہ آئے ہیں, آپ کی رسپیکٹ ہے, آپ کو ویسے پتا ہے کہ ٹاپک ہے کیا؟ نہیں مجھے واللہ ہی نہیں پتا کہ ٹاپک. یار ایسے نہ کرے, پھر تھوڑی سی اگر آپ کو بھی نہیں آئیڈیا تو پھر فائدہ کیا ہوا پھر آپ سے بات کرنے کا؟ وہ بعد میں کہیں گے میرا خیال ابھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں, پہلے تو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ ہوں گی نا, جو بھی ایک وہ تو ساری وہ کر گئے ہیں, وہ تو نجف صاحب کر گئے ہیں کہ 7 بجے کل وہ حنیف صاحب کو یہاں پیش کریں گے ہماری بروڈ پہ, اور موضوع یہاں پر طے ہو چکا ہے کہ جتنے بھی 72 کے بزرگان ہیں, باقی جتنے بھی فرقوں کے, سب کو وہ اس کا ڈیفینڈ کرے گا, اور جس تحریر کو وہ ڈیفینڈ نہیں کر پائے گا اس کے اوپر وہ حد اپنی جو نا وہ اس کے اوپر فتویٰ دے گا کفر کا.
کہ اگر اس کو وہ نہیں اس کا ڈیفینڈ کر پایا تو ہم اپنی جتنی تحریرات ہیں اس کا جری بھائی ڈیفینڈ کریں گے. یہ تو ساری چیزیں ہو چکی ہیں ڈیسائیڈ. 7 بجے کا کل کا ٹائم ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, تو اس میں اب ٹرم اینڈ کنڈیشن کیا طے کرنی ہے, یہ تو پہلے ہو چکی ہیں. تو پھر آج ٹھیک ہے, تو پھر آج جو ہے آپ کی براڈ پر جب وہ آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک سنگل سیٹ بنا دیں اور ایک بندہ وہ آ کے بیٹھے اور بات کرے جو 1 to 1 بات. اب تو آج کس موضوع کی, پھر آج کس چیز کے اوپر بات ہونی تھی یار؟ وہ اس کی وش تھی کہ میں نے اس کو نیند سے بندے کو اٹھایا ہے تو پھر اس کو اب تھوڑا سا اب یہاں پر موقع دے دیں. تو ہم نے یہ جری بھائی نے اسی وقت سیٹ خالی رکھی ہے کہ آپ بلا لیں ان کو, وہ آ جاتے ہیں تو کر لیتے ہیں بات. لیکن وہ صاحب جو نا وہ کہہ رہے تھے کہ جتنے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو نیچے ڈراپ کریں, حنیف صاحب نے آنا ہے. اسٹوڈنٹ بھائی ایک منٹ عمران بھائی, ایک منٹ. ہم نے کہا جی ہمیں کوئی اس طرح کی نہ ہی میری خواہش ہے, نہ ہی ہم نے کوئی اس طرح کی اب چیز طے کی ہے کہ ہم یہاں پر 7 بندوں کو اس کی وجہ سے نیچے کر دیں گے. تو وہ ہم نے بات مان لی ہے ان کی, نجف صاحب کی. کل 7 بجے ہم ویٹ کریں گے, 7 بجے آئیں تو بات شروع کریں. جو آپ کو میں نے ٹاپک بتا دیا ہے. اسٹوڈنٹ بھائی, اگر نوورڈ بھائی کو لگ رہا ہے نا کہ آپ ان سے کچھ ظلم کر رہے ہیں تو نوورڈ بھائی آپ ابھی سیکر صاحب کو بلا لیں, جری بھائی سے وہ بات کر لیں. ہم سارے خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر انہوں نے کوئی بات کرنی ہے تو ان کو بلا لیں, ہم جگہ بھی بنا دیتے ہیں. ان کو کہیں کہ آ جائیں یہاں پر, آپ ساتھ دیکھیں عمران بھائی مجھے نہیں لگ رہا, میں دیکھیں جری بھائی جو ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ یہ ظلم کرتے ہیں. یہ اگلے بندے کو موقع پورا دیتے ہیں بات کرنے کا, بات رکھنے کا, اور مشکل سے مشکل ترین بات بھی وہ موقع دیتے ہیں بات رکھنے کا. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب ظاہری بات ہے یار کہ اگر آپس میں ڈائریکٹ جنہوں نے بات کرنی نا, بہترین حال یہ ہوتا ہے بجائے میں وہ فلاں, جو جن 2 لوگوں نے بات کرنی ہے نا وہ آپس میں بات کریں تو ساری بات ختم ہو جاتی ہے. ادھر سے دیکھیں نہ تو میں مسنجر ہوں, ہاں یہ اس چیز کا میں ضرور خواہش مند ہوں کہ یار یہ گفتگو ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور ادب کے تقاضوں میں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ اور ایک دوسرے کے کابرین کو برا بھلا کہنا چاہیے. ادب کے تقاضوں میں رہ کے جو ہے وہ آپ کوئی اعتراض ہے کوئی چیز ہے تو وہ بالکل 100% ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات آپ دیکھیں آپ کی طرح نا, یہی آپ بلا لیں ان کو. اویس بھائی آپ کی طرح نا ایک وہ آئے تھے وہ جو ان کو اپنی عمر کا بھی خیال نہیں ہے, تو وہ آ کے تو یہی بات ہو رہی تھی تو جری بھائی کو باپ کی گالی دے کے وہ بندہ گیا. مجھے یہ بات بتا دیں کہ یہ کون سے مذہب میں کون سی اخلاقیات میں جائز ہے کہ آپ آئے ہو یہاں پر بروڈ پہ اور آ کے باپ کی گالی دے کے آپ جاؤ؟ ایسے رویوں کو آپ کنڈم کرتے ہو؟ 100% کرتا ہوں بھائی, 100% میں. ہاں جی, جزاک اللہ راجہ جوید صاحب. اب تھوڑی شرم کریں, آپ کے اپنے بندوں نے بھی آپ کے جو ہے نا رویے کی جو ہے نا وہ کنڈم کر دیا ہے, تو تھوڑی شرم کریں, کوئی عمر کا لحاظ کیا کریں. جی جری بھائی کریں بات, آپ نے آگے کیا کرنا. اچھا یار وہ کدھر ہے نیچے کو بندہ؟ اچھا کوئی وچولے اگر آنا چاہ رہا ہے تو کوئی وچولے آ جائے. عبداللہ صاحب ایک منٹ میں آپ کو نیچے اتار رہا ہوں ابھی. سر جی میرے عبداللہ صاحب ویٹ کریں. جری بھائی ایک منٹ رکیں یار, ایک منٹ رکیں. نیچے کون لوگ ہیں جی؟ کیڑا بندہ ہے اے افضال 786 اتوں آیا ہے, اور کیڑا بندہ پروں آیا ہے, ایک منٹ. عمیر عبدالرحمان پروں آیا ہے, ایک منٹ. اے بھی پروں آیا ہے جی. افضال صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پہلے اس سے ریپیٹ کروائیں کہ وہ ٹاپک کیا ہے. جری اللہ بھائی بات سمپل سی, میں بات کروں؟ جی بولیں. جی بولیں. جری اللہ بھائی آپ کے پیچھے کوئی ڈیوائس چل رہی ہے. افضال بھائی آپ کے پیچھے کوئی ڈیوائس اور چل رہی ہے, آواز آپ کی طرف سے ڈبل ہو رہی ہے. نہیں میں گاڑی میں بیٹھا ہوا سن رہا ہوں نا, تو اس لیے. گاڑی میں بیٹھنے سے ڈبل ہوتی ہے. ہو جاتی ہے, ٹھہرے ابھی نہیں ہوگی کیونکہ میں اس کا مائک جو ہے نا وہ آف کر دیا, اب نہیں ڈبل ہوگی. چلیں اچھی بات ہے, بولیں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ بھاگ گئے ہیں, وہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے. ڈیبیٹ ہم سارے مسلمان آپ سے کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کی شرائط کبھی کبھی ایسی ہو جاتی ہیں کہ بندہ زچ ہو جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے 4 ڈیبیٹوں کا ساحل سے بھی پرومس کیا تھا جو آپ نہیں کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کو کرنے چاہیے. اور جہاں تک سیکر بھائی کا تعلق ہے وہ کبھی بھی نہیں بھاگتے ہیں. آپ آرام سے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ایک دوسرے کا جو ہے مذاق اڑانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اچھی ڈیبیٹ ہمیں سننے کو ملے, اور ماشاءاللہ آپ اچھی ڈیبیٹ کرتے ہیں, یہ تو مجھے پتہ ہے, اور میں سنتا بھی ہوں آپ کی ڈیبیٹیں, بہت اچھا لگتا ہے. تو جری بھائی اویس بھائی ایک منٹ رکیں.
यार इनको एक मिनट, दो मिनट इनको रोक दे। अफजल भाई यार प्लीज आप थोड़ी देर के लिए वेट करें जरा यार प्लीज। अफजल जरी भाई आपकी मेहरबानी है, मेरी मैं आपने आपके वही पास बात करनी है, उनकी बराड़ की बात करनी है। आप मेरी बात सुन लेना, मैं आपसे बात करने आया हूँ, आप बात करने की इजाजत तो देना कि मैं आपसे बात तो कर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आपने उसी बराड़ की बात करनी है तो जरूर करें। मैंने उस ब्रॉड की बात नहीं करनी, मैंने डिबेट की बात करनी है आपसे। डिबेट की बात करी, बराड़ की बात नहीं तो बराड़ पे क्या चल रहा है? ब्रॉड पे कुछ भी नहीं चला, डिबेट आपकी ब्रॉड पे होनी है या होस्ट होनी है या आपकी ब्रॉड, मुझे तो नहीं पता कि होस्ट है या आपकी ब्रॉड पे है। तो मेरे प्यारे डिबेट भाई, की बात करना है जब आपको बात का नहीं पता, कोई बंदा नीचे है उनका वचोला, जो कोई ऐसा बंदा है जो बात ऊपर आके करे। मैं आपसे वही करने लगा हूँ जरी भाई। मैं उनकी ब्रॉड पर बैठा हुआ था, वहां पर उन्होंने मुझे कहा है कि भाई हाँ, मैं उनकी ब्रॉड पर बैठा था, उधर उनसे मेरी बात जो हुई है वो सुन ले आप प्लीज, आप काइंडली, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक बार सुन ले मुझे। उन्होंने कहा कि नजफ जब आपके पास आया तो उसने कहा जी एक सीट खाली कर दी जाए और बाकी कोई अगर कोई बीच में बोलेगा तो ये शिकस्त समझी जाएगी, ऐसी कोई बात उन्होंने की है। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे स्टूडेंट भाई ने कहा कि आपने ही उनको कहा कि भाई अगर कोई और शख्स बोलेगा तो मतलब हम अलाउ नहीं करेंगे कोई और शख्स बात करे। अब ये बात है कि इसको किसी तरफ लेके जाना है ना, इस बात को हमने, मतलब बजाय कि आप यहाँ पे बैठे कोई बात करें, वहां पे वो बैठे कोई बात करें, तो यार अगर तो इल्मी बात करनी है और हम कुछ इल्मी तौर पे कुछ सुन सकते हैं तो उसके लिए आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब आप मुझे ये बता दें काइंडली कि क्या बात हो सकती है। नंबर 1, अगर हो सकती है तो अगर वो यहां पर नहीं आ रही या कुछ ऐसा नहीं हो सकता तो जरी भाई आप सीकर भाई के साथ होस्ट टू होस्ट बात करने के लिए तैयार हैं? आपकी बात कंप्लीट हो गई है? कंप्लीट है, मैं म्यूट हो गया। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि मौजू क्या है? मुझे बताया जी कि वो अपनी इबारतों को डिफेंड करेंगे और फिर आप अपनी इबारतों को डिफेंड करेंगे। नहीं, ये मौजू नहीं है, ये मौजू नहीं है। उनकी तरफ से 1450 साल के अंदर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं मुसलमानों की तरफ से, उनका वो दिफा करेंगे, उनको वो हुज्जत मानते हैं, और अगर उनमें कोई बात कुरान और सुन्नत के बरखिलाफ हुई तो उसको वो शरई हुक्म लगा के साइड पे करेंगे। इधर से मैं जमात अहमदिया की कुतब को ऑन करूँगा, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की, अगर उनकी कोई इबारत कोई तहरीर कुरान और सुन्नत के बरखिलाफ होगी उसका मैं जो है वो उसके ऊपर शरई हुक्म लगाऊंगा। ये मौजू है, इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं, पहले आपको मौजू नहीं पता था। दूसरी बात यह है कि इसी बराड़ के ऊपर गुफ्तगू होने का जो है वो बात तय हुई है, रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। होस्ट टू होस्ट की बात ही नहीं हुई, ये बात तय हो चुकी है और ये भी हो चुकी थी कि कल 7 बजे वो मेरे पास तशरीफ़ फरमा होंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि फिर वो बराड़ पर गए हैं, वहाँ से नया हुक्मनामा जारी हुआ है, उस हुक्मनामे में ये लिखा गया है कि इस तरीके को टालो, को थोड़ा टाइम टालो, गुफ्तगू आगे हो, टाल के गुफ्तगू पर लेके जाओ। गुफ्तगू तो होगी लेकिन कल नहीं होगी। जब वो यहाँ पे आए हैं और दोबारा जब यहाँ पे गुफ्तगू हुई है और गुफ्तगू में जब उनको कहा गया कि भाई अब हर चाहे तंबू शंबू लग चुके हैं, तंबू उन पटने की कोई इजाज़त नहीं है, अब हमने सारा कुछ ऑर्डर दे दिया हुआ है, हर चीज़ पब्लिश हो चुकी है, लोगों को पता लग गया, अब ना वक्त चेंज होगा ना कुछ और चीज़ चेंज होगी। फिर वो कहते हैं ठीक है जी सानू मंजूर है। उसके बाद फिर दोबारा वो आए हैं और दोबारा आके कहते हैं जी अब वो तशरीफ़ फरमा खुद होने लगे अब नफ्स नफीस। मैंने कहा जी आया नू आ जाएँ। फिर शायद शर्त रख दी गई, शर्त उन्होंने रखी है कि जी बाकी बंदों को नीचे उतार दो। वजह जी, मैंने जब कहा है कि बाकी बंदों में से कोई बंदा भी माइक नहीं खोलेगा, वो जो माइक खोलेगा मैं उसको उसी लम्हे नीचे उतार दूंगा। अगर कोई बंदा माइक खोल के खांसेगा भी, माइक खोल के किसी के सांस की आवाज़ भी आएगी, मैं फिर भी नीचे उतार दूंगा। क्या ये बात दुरुस्त नहीं थी? मैंने चलो एक और जुमला मैं उस पर मादरत भी करूंगा। अब यहाँ मेरी गुफ्तगू के दौरान वो जनाब फ़ोन कॉल भी लें, फ़ोन ऑफ फ्रेंड भी चले, पीछे से वो जनाब टिप्स भी चलें, सारी बातें भी चलें, वो तो मंजूर है, लेकिन मेरी बराड़ पर लोग बैठे रहें वो मंजूर नहीं है। अब नीचे वो एक बंदा लिख रहा है कि ये मुनाजरा नामुमकिन है, मौजू बहुत हसास है, ये मौजू बहुत हसास है। अब आप बताएं कि जो बात अभी मैंने आपसे की है इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए फिर ये बात ये कि अगर आपने ये बात की है ना तो मेरा ख्याल है कि जो मुझे वहाँ पर उन्होंने कहा है उसमें एक चीज़ को उन्होंने कहा जी कि कोई बंदा नीचे उतरेगा तो वो हार कबूल की जाएगी। ये वाली जो बात है इसका मतलब है अगर आप भी ये बात करें तो एक चीज़ तो तय होगी कि दोनों एक बात पर तो तयन है कि कोई मतलब एक बात पर एग्री कि कोई और बंदा बात नहीं करेगा। अब एक और मसला है, इस बात की गारंटी कौन देगा कि फ़ोन नहीं चलेगा? सीकर भाई फ़ोन नहीं पीछे चलाएंगे? चला ले, कोई मसला नहीं।
आगे करें। नहीं अब यार खुल देखें जरी भाई बात देखें, मैं खुल के बात, मैं भी अभी देखें मेरे पास भी मैसेजेस आ रहे हैं साथ में, तो मैं अब वो चीजें भी वो अब ये मुझे कहा जा रही कि अच्छा, मौजूद जो है वो अवैस भाई, तय आपको मौजूद ना- नहीं एक मिनट स्टूडेंट भाई, एक मिनट रुको स्टूडेंट भाई, एक मिनट। हुआ। अब मौजू तय नहीं हुआ रहा। अब ये अब देखें आप मुझे कह रहे हैं कि मौजू तय हो चुका है, आपने आपके पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद होगी कि मौजू तय हो चुका है, कह रहे हैं मौजू है सिर्फ पोस्टर। वो पोस्टर जो है, एक मिनट मैं जरा पोस्टर देख लूं कि क्या है, एक मिनट रुके जरा, ताकि यार ये हाँ, वो दिखाएं। एक मिनट मुझे दे दो, जी जी, नो मैं जरा प्रॉब्लम, देख लूं पोस्टर। आप चेक कर लीजिए स्टूडेंट भाई। अच्छा, मैं ये अवैस भाई को बता रहा था, दोनों एक जैसी बात नहीं है। आपको जो उन्होंने बताया झूठ बताया है, और ये जरी भाई ने ऑफर की थी कि आप आज ही अगर कोई इंटरेस्टेड है, हालांकि मुनाजरा तय, सारी चीज़ें तय होने के बाद तो उसी दिन उसी टाइम आना चाहिए जो डिसाइडेड हो चुका है सारा कुछ। यहाँ तो आप नजफ से बारात का ऐलान करें कि वो हमारा वो ऐसा है ही नहीं है, तो दोबारा से अवैस सब आप कर लेता है। लेकिन ये तो कोई बच्चों का खेल है, एक बंदा तय करता है, दूसरा फिर थोड़ी देर बाद आ जाता है, अब फिर ये करें, अब फिर सारी चीजें तय होने के बाद कहते हैं जी सारे थल्ले लाओ। ये कौन सा यार आप मुनाजरा करवाना चाह रहे हैं? ये स्टूडेंट भाई बात एक- होने एक- दे, एक- बात एक होने बात- दे, डन होने दे, जो कुछ भी होता है जरी भाई ये जो भी आपने बात की है, ये जो भी आपने जरी भाई जो भी आपने बात की है, एक मिनट कि यार, अगर कोई बोलेगा बीच में, अब वो बता भाई, मैं आपको नीचे उतार रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, वो बता भाई यार, किसी अगर मैं अहमदी को नीचे उतारता हूँ कोई तो मसला नाराज हो नहीं करे। भाई, आप मैं भाई जो मर्जी, बिस्मिल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा ये जरी भाई एक मिनट रुकिएगा यार, यहाँ जी भाई। रिक्वेस्ट आई थी, किधर गई? एक मिनट भैया, एक मिनट। वो यहाँ पे नजब की रिक्वेस्ट आई थी, वो किधर गई? उन्हें गलती ना तो नहीं दिखी पाई? अभी नजब की रिक्वेस्ट थी यार, तभी तो बंदा नीचे उतारा है। यार वो उमैर अब्दुर्रहमान बरेलवी साहब देखे क्या लिखी जा रहे हैं कि मौजूद अहले हदीस है, देखेंगे अहले नहीं हदीस, होने। अहले हदीस, अहले हदीस। अहले हदीस है, ओके ओके, वो देखें इनको समझा रहे हैं कि ना करें। हाँ जी जी नजर साहब, गुजारिश जी ये सर। है कि पहले आपसे गुफ्तगू हो रही थी और आपने कहा था अच्छे तरीके से बात होगी, और आप गुलाम कादियानी जो है वो कह रहे थे, जो कि दुरुस्त तरीका नहीं है, और गुफ्तगू से पहले ही यार या फ़ोन सुन लें या कुछ और मामला कर लें। सर बात करें, मैं बात सुन रहा हूँ, आप बोलें। नहीं, आप सुनते ही नहीं यार, आप सारा दिन वहाँ मसरूफ होते हैं। सुन रहा हूँ। अभी आप वो पिछली बातें अगर जो करनी है वो कर लें आप, मैं सिर्फ वही बात करूँगा। सीकर यहाँ आएगा, यहाँ पे बैठेगा, आपसे बात होगी, 1 to 1 होगी। इवन ठीक के है। अगर ये अवैस भाई जो है, ठीक है, इनकी बात को मैं 100% ऑन करता हूँ। जो ये बात करेंगे वो मेरी बात होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात भी वो ऑन करेंगे। सीकर साहब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बैठ के आपसे 1 to 1 बात होगी। अगर कोई बंदा इस दौरान गुफ्तगू कोई बोलेगा, ठीक है, तो राह फरार समझा जाएगा। क्या आप इस बात को कर सकते हैं, रिपीट करेंगे? मैं करता हूँ, मैं कर लेता हूँ, बताएं वो। अगर इस दौरान यानी कि जो आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं उन जो आपने सेट करनी है, उस दौरान कोई भी बंदा आपका जो पैनल में मौजूद है, कोई भी बंदा बोलेगा तो आप उसको राह फरार अपना समझेंगे? बिल्कुल ठीक है। मेरे पैनल में मौजूद जो लोग मौजूद हैं, जिनमें मिर्ज़ा महमूद भाई बैक स्टेज पे गए हैं, बयान कानून साहब वैसे बैक स्टेज पे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से कोई बंदा माइक खोल के बोलेगा, मैं राय फरार समझूंगा। और बताएं। ओके करो, ठीक है अवैस भाई। अवैस भाई ये तो ऑलरेडी, हाँ नजब भाई वो तो ऑलरेडी एक्सेप्ट करके बैठे, तो यस फिर तो मसला कोई है ही नहीं इसमें। ओके करो, Already बात ओके accept कर रहे हैं। मैं बुलाता हूँ। तार भाई आपकी आईडी में, हाँ ठीक है, आप सही प्रोफाइल नज़र आ रही है। अच्छा दोस्त है जो अहमदी अहबाब नीचे मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है घबराहट को शेयर करें, रीपोस्ट करें, अपनी स्टोरी पे लगाएं। एक बंदा एक वक्त में 60 लोगों को घबराहट शेयर कर सकता है। शेयरिंग बहुत कम है, अभी 942 शेयर है। अब आपसे गुजारिश है घबराहट को शेयर करें, रीपोस्ट करें, अपनी स्टोरी पे लगाएं, टीम ज्वाइन करें। जितनी ज़्यादा टीम ज्वाइन होगी, घबराहट ऊपर जाएगी, फॉर यू पे जाएगी, ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुंचेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि घबराहट शेयर करें, रीपोस्ट करें, स्टोरी पे लगाएं। इस तरह मेरे अहमदी भरावो जुड़ जाओ, शुरू करें घबराहट शेयरिंग करना, रीपोस्ट करना, टीम ज्वाइन किया करें, डबल टैप करें। ये आपका काम है, बाकी काम आप हमारे दिमाग छोड़ दें, वो इंशाल्लाह बाकी काम आप करेंगे। इसलिए जिन लोगों ने घबराहट को शेयर नहीं किया, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। नो प्रॉब्लम, आज 2 मिनट, नो प्रॉब्लम। तो इसलिए ब्राड जो है वो दोस्त जो ऊपर दोस्त बैठे हुए जिन्होंने ब्राड शेयर नहीं की, वो ब्राड ऊपर जो बैठे हैं वो भी शेयर जो है वो कर लें।
اچھا جری صاحب ان کی طرف سے اگر ان کی طرف سے کسی ماڈریٹر نے آنا ہے نا تو یہ اویس بھائی کو لے لیں، ان سے کہیں یہ ہاں اویس بھائی ماڈریٹر موجود ہیں جی، یہ نجف خود بیٹھا رہے. ہاں جی یہ اس طرح ماشاءاللہ میرے احمدی پراووں بھینوں جڑ جو شیئرنگ تھے اللہ دے فضل نال شیئرنگ ماشاءاللہ اچھی ہو رہی ہے. اس طرح سارے بھائی جو ہیں وہ شیئرنگ کریں جنہوں نے شیئرنگ نہیں کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. وہ انگلیوں کا جہاد کرتے ہیں رپورٹنگ میں، آپ انگلیوں کا جہاد کریں شیئرنگ کرنے میں تاکہ زیادہ لوگوں تک پیغام جو ہے وہ پہنچ سکے. جی میر صاحب میں آپ کو اگر تھوڑی دیر میں لے لوں تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے میر لطیف صاحب؟ نہیں کوئی پرابلم نہیں، میں نے فون کیا تھا، آپ میرا فون بھی لیں، میں کو آپ بس آپ سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، میں آپ کو تھوڑی دیر میں فون کرتا ہوں. لطیف میر صاحب جزاک اللہ، میں اس نے مصروف تھا، میں فون نہیں اٹینڈ کر سکا، میں تھوڑی دیر میں آپ کو کال کرتا ہوں. جزاک اللہ. اچھا جی، اچھا اسی طرح احمدی بھائیوں اگر میں کسی وقت آپ کو بنا پوچھے اتار دوں تو اس میں ناراضگی والی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کہتے ہیں تو ہم پہلے نیچے چلے جاتے ہیں بھائی. نہیں بیٹھے. اور بھائی موضوع حساس ہے تو کون کہہ رہا مناظرہ کرو، تو اسی بیٹھے ہوئے چلو آپ بیٹھ کے ڈبل ٹیپ کریں، ڈبل ٹیپ کرنے میں جو ہے وہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا نیچے آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ موضوع بڑا حساس ہے، کیا ہو گیا؟ سیکر آ گیا ابھی تک تو نہیں آیا، ویٹنگ. یہ ایک بندہ یہ جری بھائی آپ کے پاس یہ ریکارڈنگ ہے کہ مطلب جس میں انہوں نے کہا کہ وہ 1400 سال میں جتنی کتب لکھی ہیں یہ ان سب کو ڈیفینڈ کرنے، اس کے اوپر یہ انہوں نے بات بیان کی ہے. جی بات کی ہے بیان انہوں نے، ابھی آپ سن لیجئے گا. ہاں اگر نہیں ڈیفینڈ کریں گے تو چلیے، اگر نہیں ڈیفینڈ کریں گے چلیے حکم لگائیں گے. مثلا مثال کے طور پہ اویس بھائی آپ ایک کتاب کو نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، آپ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے تحریر پیش کروں گا آپ اس کے اوپر سے حکم لگائیں گے کہ بھائی میں اس لیے نہیں مانتا کہ یہ قرآن کے برخلاف ہے، اور قرآن کے برخلاف ہے تو اس کے اوپر یہ حکم لگتا ہے. کیا حکم لگتا ہے جی؟ کہ یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے اور یہ توحید کے برخلاف ہے اور یہ مشرکانہ تحریر ہے. اچھا نجف صاحب تو تشریف آ گئے. اچھا جو اسٹوڈنٹ بھائی آپ باقی دوست رہنے دیں، اسٹوڈنٹ بھائی آپ مجھے بتا دیں پہلے کہ آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس کی، ابھی جو شرائط و ضابطہ ہوں گی یا نہیں؟ نہیں میرا دوسرا فون جو ہے نا وہ بزی ہے، تو کوئی نیچے بھائی کسی کی بھی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، کر لیتے ہیں. ابو بطت الدمشقی کو کہہ دے، چیف بھائی کو کہہ دے، چیف بھائی آپ لگا لیں ذرا دوسرے سیل پہ. ٹھیک ہے. اچھا جی السلام علیکم شکر بھائی. وعلیکم السلام، کیا حال چل ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی سب بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک جی. ہاں جی شکر بھائی جری اللہ صاحب موجود نے اور تانوں ہی یعنی کہ پوری گل پہنچا دیتی گئی. ٹھیک ہے وہ کر لیتے ہیں، تقریباً میں نے سنی لی ہے، تھوڑی باقی ابھی کنفرم ہو جائے گی. کیسے جری اللہ صاحب، ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، خیریت ہے، اللہ کا فضل ہے. آپ سنائیں ٹھیک ہے، خیریت سے؟ جی اللہ کا کرم ہے، بڑے زبردست ہے. تو وہ پوسٹر لگا دیں، میرے خیال میں پوسٹر کے اوپر بات ہوئی ہے. پوسٹر اگر آپ پہلے وہی لگا دیں جو پہلے لگا ہوا لگا بس سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا آپ کو؟ اچھا یہ نیچے جو پٹی چل رہی ہے یہ والا؟ جی بالکل چل رہی نیچے پٹی. ایک منٹ، شروع جب ہو جائے تو میں شروع سے اس کو پڑھ لیتا ہوں ایک دفعہ. یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ، اب یہاں سے احمدی نہیں چلے آپ پڑھ کے سنا دیں. ویسے ابھی آ جاتا ہے، آپ پڑھ لیجیے گا، ابھی سامنے چل رہا ہے، ابھی آپ پڑھ لیجیے. ہاں میں ہی پڑھ لیتا ہوں بلکہ ابھی سامنے آ جائے. ہاں جی احمدی مرزا. اچھا آپ شروع ہے. مناظرہ کل مرخہ 17 جولائی 2026 بروز جمعہ مبارک، جرمن وقت شام 7 بجے لائیو گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تعالی. ٹاپک دیکھ لیتے ہیں. سیکر اپنے تمام علماء جو 1450 سال سے کتب چھپ رہی ہیں ان کو حجت مانتے ہیں. اچھا جی ان کا دفاع کریں گے. شیعہ سنی یار کی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی وابی چکڑالوی سب کی. ٹھیک ہے.
احمدی مسلم جری اللہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی کتب کا دفاع کرے گا. اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی, یہی ہے جی, جی جی یہی ہے جی. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے اوپر میرے خیال میں کوئی پھر پہلے ایک کام کر لیتے ہیں کہ ہماری لسٹ تو پھر بہت ہی لمبی بن جائے گی. 1450 سال کی تو آپ نے جو بتا دی ہے, وہ پوسٹر میرے خیال میں کوئی اور بھی پوسٹر ہے یار, میں آیا ہوں تو جریز صاحب بتا دیں, اس سے پہلے بھی کوئی پوسٹر تھا. جی جی اس سے پہلے لگا ہوا تھا پوسٹر, یہ لگا ہوا تھا, اس سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں. ہاں وہ لگا دیں نا جو پراپر وہ لگا ہوا تھا. کتاب شاید آپ نے کہا میں نے ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہوں میں, اور کیا میں اس کا پوسٹر آپ کو دکھاتا ہوں ابھی. وہ لگا ہوا تھا, یہ لگا ہوا تھا, نظر آ رہا ہے یار. مجھے نا ایک سیکنڈ دینا, فون آ جاتے ہیں فون یار ایک سیکنڈ بات سن لیں, حوصلہ کر لیں. کیا ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر میں ادھر آیا ہوں تو طریقے سے بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. میں ابھی کیونکہ فری نہیں ہوں. میں نے کیا کہا آپ کو؟ نہیں میں آپ کے سن رہا تھا پہلے بھی بات, جو ہے فون آ رہے ہیں, ٹھیک ہے 2 منٹ ذرا رک جائیں, میں 1 منٹ آ رہا ہوں. بتایا ہے کہ آپ کو فون آ رہا ہے, وہ اٹینڈ کر لیں, یہ کہہ رہا ہوں. جی جزاک اللہ, 1 منٹ دیجیے. ہاں یہ کیا. اچھا جو نیچے احمدی بھائی موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ براڈ کو شیئر کریں, ری پوسٹ کریں, سٹوری پہ لگائیں, اور ٹیم جوائن کریں جنہوں نے ٹیم ابھی تک جوائن نہیں کی. کوئی جی 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 نہیں میں نے میسج ہی کرنا تھا, میں فون نہیں سن رہا, میں نے میسج ہی کرنا تھا. کوئی مسئلہ نہیں. اچھا آواز فون پیار تھی, چلے بولیں. یار آپ بہت, جری اللہ صاحب بہت ایکٹیو نہیں ہیں یار. کیا ہوا, میں نے کچھ بات کی, آپ چلیں, آپ تو ناراض ہو جاتے ہیں یار چھوٹی سی بات پہ. نہیں میں کہہ رہا ہوں تھوڑا ریلیکس کرے, کوئی بات نہیں, اتنا نارمل بات کرتے ہیں. 100% ریلیکس. میرے ٹھیک ہے, میرے فون پہ فون آ گیا, ریلیکس کر لے. اچھا جری اللہ صاحب, یہ ہے جی جری اللہ روحانی خزائن کو پکڑے میدان میں کھڑا ہے, لیکن حسب عادت سارے مولوی بابوں کی کتب سے فرار. بالکل صحیح ہے. اچھا جری اللہ صاحب پھر یوں کر لیتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چلو اس ٹاپک بڑا پیارا آپ کی کوئی چلے آیا, مرزا صاحب کی کتابوں کو بھی اون کرنے والا, آج تک تو ہم نے یہ شرف نہیں ملا کہ کوئی اس طرح کی گفتگو ہو سکے. جری اللہ صاحب پہلی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم اپنے بزرگان کی کتابوں کو اون کرتے ہیں. آگے چلیں. بالکل ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی تھنک سب سے اچھا کام تو یہ ہوگا کہ یہ ایک ہوسٹ ٹو ہوسٹ مناظرہ ہو جائے. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بات شرائط میں طے تو نہیں تھی جو نجر سرکار کی گئے ہیں. نہیں شرائط تو اب ہم طے کر رہے ہیں نا بیٹھ کے. اب میں آگے ہوں. جو نجر صاحب بات کر کے گئے تھے وہ کیا تھا, مذاق تھا؟ ٹھیک ہے ذرا موقع دیجیے گا. آپ چاہیں دیکھیں بات پہلے پوری کر لیں, تھوڑا سا طریقے سے بات کر لیتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے بات کر لوں, آپ اس کو اگر ایکسیپٹ کریں ٹھیک ہے, ریجیکٹ کریں تو ٹھیک ہے. میں ایک بات رکھ رہا ہوں. اچھا پہلی بات تو یہ, یار آپ بول رہے ہیں تو مجھے بیچ میں ٹوک دیتے ہیں بار بار. بھائی میں کہہ رہا ہوں بات رکھیں, کیا ہو گیا یار, آپ تسلی سے سنیں, فون رکھ دیں دوسرا تو پھر بات سمجھ آئے گی. کھائیں قسم مرزا غلام احمد صاحب کی میرے ہاتھ میں دوسرا فون ہے, کھائیں قسم. آپ احمد اللہ خان بریلی کی قسم کھائیں, آپ کے پاس فون نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ کو مرزا غلام احمد صاحب کی قسم کھائیں. میں کہتا ہوں اگر میرے ہاتھ میں دوسرا فون ہو, آپ اسی ٹائم جو ہے آپ فوت ہو جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ احمد اللہ خان بریلی کی قسم کھا لیں. احمد اللہ خان بریلی صاحب کی قسم کھا لیں, میرے پاس نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا اس طرح کی فضول باتیں نہ کریں, طریقے سے بات کریں. یہ آپ زیادہ میں نے آپ کو کیا کہا ہے یار, آپ تو یقین کریں ڈیفینسو نہ ہو. میرے ہاتھ میں ایک فون ہے, بات سنیں, آپ کے ہاتھ میں روحانی خزائن ہے, آپ کو تو کانفیڈنس ہونا چاہیے. بھائی مجھے خدا کے فضل سے کانفیڈنس ہے, تبھی تو پریشان ہو رہے ہیں آپ. بات کریں. اچھا جدید صاحب میں یہ کہہ رہا تھا, چھوڑے فضول کی باتیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ ڈیبیٹ جو کل ہونی ہے بالکل صحیح وقت آپ نے رکھا ہے. مجھے وقت قبول ہے, دن بھی قبول ہے. آئی تھنک یہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ ہونی چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ یہ بات طے تو نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ میری براڈ پہ ہوگی. آگے چلے میرے بھائی, اگر ساری باتیں وہی ہونی تھی تو میں بھی تو ادھر آیا ہوں نا. آپ کہتے ہیں مجھے یہ بات قبول نہیں ہے. نہیں مجھے قبول نہیں ہے. آپ کو قبول نہیں ہے کہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ بات ہو؟ جی. آپ گھر میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتے؟ جی میں یہاں پہ کمفرٹیبل, یہاں بڑی اچھے طریقے سے. آپ یہاں پہ آپ کو مسئلہ کوئی ابھی جس طرح کوئی بندہ مائک نہیں کھول رہا, 5 لوگوں کی موجودگی میں کوئی بندہ مائک نہیں کھول رہا, کل تو بندے کو نہیں ہونا. کل آپ ہوں گے, میں ہوں گا, میدان ہوگا اور عوام ہوگی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, ویسے کوئی مسئلہ نہیں اس میں. میں یہ آپ سے ویسے کیا بات کر رہا ہوں, کل بھی آپ ہوں گے تو گھر میں ہی, لیکن ہوسٹ ٹو ہوسٹ میں آپ کو کیا پیچیدگی ہے ویسے؟ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کوئی نہیں ہے, لیکن بات کو لمبا کرنا کر لیں آپ. ویسے پیچیدگی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, کوئی مسئلہ ہے اس میں ہوسٹ ٹو ہوسٹ میں؟ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو مسئلہ کوئی نہیں ہے, لیکن مسئلہ بنانا ہے کسی وجہ سے.
ठीक है। अच्छा यार, वो नीचे किसी ने आमिर नजीर भाई को म्यूट कर दिया, उनको तो म्यूट खोल दे, उनसे क्या डर है? नीचे छोड़ दिया, ऊपर आप बात कर रहे हैं, नीचे कुछ छोड़ दिया। नहीं, मुझे मैसेज आया एक दोस्त का कि उनको म्यूट कर दिया गया। तो आपको बड़ा कुछ आएगा, टेंशन रहे, गुफ्तगू आगे करें, अभी आपको बड़ा कुछ आना है, अभी तो बात शुरू नहीं हुई यार। देखें ना, इस तरह की ज़ूमानी गुफ्तगू करेंगे तो मैं आपके मुंह से आपके 10 मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ नीचे छोड़े, बात कंटिन्यू करें यार। आप यकीन करें, मैं तकरीबन 16 दिन तक आपको चीजें आएंगी, फिर अगर मैं कुछ शुरू हो जाऊंगा ऐसे ना करें। मैं कह रहा हूँ कि आपको ऐसी चीजें आएंगी कि आप तबर्रक के तौर पे पास रखेंगे, टेंशन क्यों कर रहे हैं? इसीलिए बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ उस हिसाब पे ना जाए, रखेंगे उसको आप सुनाएंगे, उस हिसाब पे ना जाए। अच्छा मेरे मुताबिक बात तो करें, चले अब मौका तो देना, आपके बात मैं कर रहा हूँ, आप और मैं कर रहे हैं, नीचे कमेंट्स पे चले गए हैं, मौका दीजिएगा जरा। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि चले ये बात तो आपने इनकार कर दिया कि आप जो है थोड़ा सा मेरे ख्याल घबरा रहे हैं शायद वो होस्ट टू होस्ट में, लेकिन चले कोई नहीं, मोमिन जो है वो अगले मोर्चों पे जाके लड़ता होता है, कोई मसला नहीं है। चले जी, आपकी ब्रॉड हो गई, बिल्कुल ठीक हो गया, मिर्जा साहब की कुतुब से बात हो गई। तो सबसे पहले चूंकि आपने तो हाथ में पकड़ी हुई रूहानी खजाइन, तो सबसे पहले ऐसे करते, बारी बारी टॉपिक रख लेते। तो मेरे मुताबिक जी ये जो रूहानी खजाइन आपने हाथ में पकड़ी हुई है ना कितने अरसे से, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने इसमें बहुत से झूठ बोले, और मैं बिल्कुल ये चाहूँगा कि मैं आपके सामने मिर्जा साहब की इबारत पेश करूँ और ये पहला मरला हो, उसके बाद आप उस पर फतवा लगाएं कि ये वाकई झूठ है कि नहीं है, आपके सामने रखा जाएगा। तो उसके बाद आप 1450 साल में किसी भी बुजुर्गान दीन की किताब पेश कर लें और उसमें से आप झूठ साबित कीजिएगा, मैं उस पर फतवा लगाऊंगा कि ये झूठ है कि नहीं। जी मंजूर है जलील साहब? जी गुजारिश ये है कि जो पहले आपने बात की कि इसका मतलब है ये है कि आप घर बैठ के बात करेंगे, हम तो हर जगह मौजूद हैं। हम तो कहते हैं कि आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ गाड़ी ना हो। मैं तो मोहम्मद दीन सियालवी साहब के ब्राड पे भी गया था, वहाँ जाके गुफ्तगू आपके घर में बैठ के भी की थी, लेकिन बाद में उन्होंने गाली बाज को बुलाया, मैं निकल आया। हम तो घर में जाके भी बात करते हैं, और आप इतने बेचारे नाला और बेचारे वो जो है बुखलाहट के शिकार होते हैं कि फिर हुकूमती सतह पे उलमा का वफद बिठा के कहते हैं यार ऐ तो साढ़े घर घुस गए ने, इन्हें तो पाबंदी ला दियो, अल्लाह खैर से ला। तो फिर हम अकनाफी आलम में फैल के लोगों के घरों में घुस के भी हम टीवी के जरिए, टिकटॉक के जरिए घुस के भी हम बात करने के अल्हम्दुलिल्लाह अहल हैं। दूसरी बात यह है कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की कुतुब तो हम हाथ पे क्या सीने पर रख के बैठे हुए हैं। आप अपने बुजुर्गान की किताबों को कब सीने पर रखने को तैयार है? आपने तहरीरात पेश करनी है, यानी पहले आपने पेश करनी है हमारी किताब से, फिर मैंने पेश करनी है, मुझे ये भी मंजूर है। आपने पहले 10 मिनट पहले आपको देते हैं, आपने 10 मिनट मिर्जा साहब की तहरीरात पेश करनी है, और 10 मिनट मिर्जा साहब की तहरीरात पेश करने के बाद मैं उसका जवाब दूंगा, फिर 10 मिनट आपकी कुतुब की तहरीरात पेश होंगी, आपने उसके पीछे ही हुक्म लगाना है और बात करनी है। मंजूर है जी? ठीक हो गया, मौका दीजिएगा। पहली बात यह है कि मैं आपकी बात के बीच में नहीं बोला, मैं कोशिश आप भी यही करिएगा कि बीच में ना बोलिएगा। अच्छा देखिए, ये वाली जो है ना हुकूमती सतह पर घर घुस के या इस तरह के ज़ूमानी, मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपका मसला है लूज टॉक का। और दूसरी बात यह है कि यार आपकी ब्रॉड के ऊपर तो मैंने आपके मुंह से भी बड़ी कुछ सुनी हुई है, लेकिन चले छोड़ दे उसको। और यहाँ पर वो एक और साहब भी आते हैं, वो भी बड़ा कुछ बोल जाते हैं अपने मुंह से। लेकिन फिर अगर ये वाला मसला है तो फिर तो मेरे ख्याल में हमारी ब्रॉड पे मुनाजरा होना चाहिए, क्योंकि हमारी ब्रॉड पे तो गाली नहीं निकलती, बिल्कुल भी नहीं निकलती, और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली आप होस्ट टू होस्ट के लिए तैयार नहीं है, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वो सबको पता चल गया। अच्छा दूसरी बात यह है कि 10 मिनट मैं आपका मिर्जा साहब का सवाल रखूंगा, आप 10 मिनट उस पर तकरीर करके फिर 10 मिनट अगली तकरीर करेंगे। तो इसके ऊपर जिरा कब होगी जरीउल्लाह साहब? इस पर जिरा कब होगी? आप तो उसके ऊपर मुझे सुना देंगे 1974 से लेकर सारा कुछ सुना देंगे, तो जिरा कब होगी उसके ऊपर? मैं आपसे सवाल कब करूंगा? बहस मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं तो तैयार हूं मेरे भाई। 1450 साल में जो किताब, जो बुजुर्गान दीन आपने मेरे सामने पेश करना है, मैं उसके ऊपर कहूंगा हाँ भाई ये झूठ था, ये झूठ नहीं था, मैं फतवा लगाऊंगा उसके ऊपर। लेकिन बारी बारी होगा, पहले मिर्जा साहब का एक टॉपिक रखेंगे। मिर्जा साहब की किताब चूंकि आपने हाथ में काफी अरसे से पकड़ के खड़े हैं, तो आपने जो हाथ में चीज पकड़ी हुई है ना, पहले मैं चाहता हूं कि आपने जो हाथ में पकड़ा हुआ है पहले उस पर बात हो जाए, ताकि आप थक ना जाए, उस पर सुकून से बात हो। जैसे ही वो खत्म होगा उसके बाद मैं हाजिर हूं मेरे भाई। आपने उसके ऊपर शुरू करना है कि भाई ये किताब है, ये बुजुर्ग का हवाला है, इसने ये झूठ बोला है, मैं उसको झूठा करार दूंगा। क्योंकि मेरे लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसी जो दुनिया में शख्सियत नहीं है जिसको मैं ये नहीं कह सकता कि यार उनके मुंह से कोई गलत बयानी नहीं हो सकती। तो जिनको आप जिनकी किताब पकड़ के हाथ में खड़े हैं, उनका तो दावा अल्लाह का नबी होने का है, तो ये तो बहुत संगीन मामला है।
تو میرے بھائی سب سے پہلے چونکہ آپ نے ہاتھ میں روحانی خزائن پکڑی ہوئی ہے تو میں یہ آپ نے چونکہ یہ مان لیا ہے لیکن اس کی ترتیب ٹھیک کریں. عمر کہتے ہیں نا مناظرہ کرنا نہیں کرنا لیکن ترتیب ٹھیک کرو. آپ کہہ رہے ہیں میں 10 منٹ جواب دے کے پھر 10 منٹ آپ سے سوال پوچھوں گا تو آپ کے جواب پہ میں جیرا کب کروں گا میرے بھائی؟ اس لیے آپ ایسا کریں ہم گھنٹے مختص کر لیتے ہیں, 2 گھنٹے 3 گھنٹے مرزا صاحب کے اوپر بات کرتے ہیں, اس سے اگلے 3 گھنٹے دوسرے حوالے پہ بات کر لیں گے. پہلے آپ بیٹنگ کر لیں پھر میں بیٹنگ کر لوں گا, کیسا ہے جی؟ یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک تحریر کے اوپر 3 گھنٹے گفتگو ہو اور 3 گھنٹے گفتگو ہونے کے بعد آپ کہہ دیں جی میری بیٹری مک گئی ہے یا مجھے نیند آ گئی ہے یا میں گھر جا رہا ہوں یا مجھے فون آ گیا, اس کے بعد وہ دوبارہ نہ وفا ملا نہ خدا ملا نہ وصال سلم نہ ادھر کرے نہ ادھر کرے, یعنی یہ معاملات آپ چاہ رہے ہیں کہ گفتگو ہو ہی نہ. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ طریق یہ ہوتا ہے, کبھی آپ نے مناظرے شاید دیکھے نہیں ہیں, یہ سنے نہیں ہیں, یا کبھی مناظروں سے آپ کو آشنائی نہیں ہوئی, لیکن کوئی بات نہیں, ہم آپ کو یہاں بتا دیتے ہیں کہ مناظرے سوشل میڈیا کی دنیا پر موجود ہیں. جب آپ ٹک ٹاک سے نکلیں گے اور سوشل میڈیا پر جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مناظرے ہوتے کیا ہیں اور کس طریق پر ہوتے ہیں. 10 تحریرات علماء کی پیش ہوتی ہیں, اکابرین کی پیش ہوتی ہیں اور اسی مناظرے کے اندر پیش ہوتی ہیں اور وہ اسی دوران گفتگو ہوتی ہے اور وہ 10 تحریرات پیش ہوتی ہیں. پہلے 10 تحریرات آپ پیش کر لیں, میں آپ کو موقع دے رہا ہوں, وہ تحریرات آپ پہلے پیش کر لیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی قباحت نہیں. میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ کتابیں اون کرتے ہیں, کتابیں سینے پہ لے کھڑے, اور یہ نہیں کہنا جی میں جھوٹی ہے یا جھوٹ بولی ہے, یہ نہیں, درست بات نہیں ہے. شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ جی یہ جھوٹ بول رہا, نہ جھوٹا نہیں. مثلا یہ تحریر کفریہ ہے, اس تحریر کو لکھنے والا کافر ہے, یہ تحریر شرکیہ ہے, اس تحریر کو لکھنے والا مشرک ہے, اس تحریر کو اون کرنے والے مشرک ہیں, اس تحریر کو آگے پھیلانے والے مشرک ہیں اور کافر. یہ ہوتا ہے شرعی حکم. اسے کہتے ہیں یہ جھوٹا یا اس نے جھوٹ بولا کہ بھائی کیا جھوٹ بولا, کفر تو لیا. یہ جھوٹ کفر کی بات نہیں ہو رہی, بات شرعی حکم کی ہو رہی ہے. اگر آپ کو پتہ ہو کہ شرعی حکم کسے کہتے ہیں, پھر یہ جھوٹ بولنے والی بات جو ہے یہ میرے خیال میں آپ کے منہ سے پھر زیب نہیں دیتی. اور دوسرا بات یہ میں عرض کر رہا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ کہ آپ پہلے تحریر پیش کریں, میں آپ کو موقع دے رہا ہوں, آپ تحریر پیش کریں, اس کے بعد تحریر میں پیش کروں گا. جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں وہ تو سالوں سال لگ جائیں گے, وہ کب باری آئے گی جناب آپ کی کتب کی؟ ہم تو بارہا دفعہ جواب دیتے ہیں. ہماری روحانی سارا دن آپ جھوٹ بولتے رہتے ہیں, جو ہے وہ زبان درازی کرتے رہتے ہیں. ابھی بھی آپ زومانی گفتگو کر رہے ہیں, حالانکہ کیا مجھے آپ رہے تھے. آپ جس انداز سے بات کر رہے ہیں, آپ کے ایک ایک جملے کی گہرائی اور اس کی بات کو سمجھتا ہوں کہ آپ کیا کیا بات کہہ رہے ہیں. میرا جس علاقے سے میرا تعلق ہے, 17 سال آپ لوگوں میں نے گزارے ہیں, مجھے بڑی اچھی طرح بخوبی اندازہ ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. اس لیے آپ پہلے تحریر پیش کریں روحانی خزان کی, اس کا دفاع میں کروں گا, اس کا جواب میں دوں گا کہ یہ قرآن و سنت کے برخلاف ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر بات کروں گا. پھر میں نے آپ کے سامنے تحریر پیش کرنی ہے اور انشاءاللہ خدا کے فضل سے ایک تحریر کے اوپر ہی معاملہ حل ہو جائے گا, آگے جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. وہ تحریر کا جواب آپ نے دینا ہے, شرعی حکم لگانا ہے. جرا جرا وہ بعد میں باقی تفصیلات ہوں گی, ساری باتیں ہوں گی. جرا بھی اسی گفتگو کے دوران بیچ میں ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ جرا ہی نہیں ہوگی, اسی بات کے دوران جرا بھی ہو جائے گی. جی نہیں, یہ تو پھر وہی بات نہ کرنے والی ہوئی نا, جرا بھی ہو جائے گی, وہ بھی ہو جائے گا, وہ کہاں ہو جائے گا. یہی تو شرائط اور کس لیے ہوتی ہیں. آج کیا ہم بھٹورے کھانے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ یہی شرائط اس لیے طے ہوتی ہے نا میرے بھائی کہ وہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی کر لیں گے. بھائی کر لیں گے نہیں, بتائیں کیا کریں گے. آپ تحریر پیش کریں گے, میں 10 پیش کر دوں گا, 10 آپ کریں گے, 10 میں پیش کروں گا. اسٹال لگایا ہوا تحریروں کا, وہی کام کرنا ہے جو آپ کے دوسرے جو آپ مناظرے کرتے ہوئے ٹک ٹاک پہ آ گئے. یہ میں خیر کمال ہو گیا کہ آپ اتنے بڑے مناظر تھے لیکن آپ ٹک ٹاک پہ گئے, ٹک ٹاک کی دنیا میں. وہ جو آپ کا ایک اور بڑا مناظر ہے نا جی, اس نے بھی یہی کام کیا تھا. اس کو تحریر پیش کی, وہ آگے سے دوسری تحریریں پیش کرنے لگ گیا. اینڈ پہ کیا ہوا, اینڈ پہ گالی گولی دے کے چلا گیا. کیا فائدہ ہوگا. آپ تو ابھی ٹک ٹاک پہ آئے نا, جمعہ 8 دن ہوئے آپ نے بھی یہاں پہ جوائن کیا ہے. ہم اس سے پہلے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے, پتہ نہیں, میں تو آپ کی قابلیت ابھی خیر نوٹ کر رہا ہوں. آپ کیا کو مناظر رہے ہیں کیا نہیں لگ رہا, ابھی گفتگو سے تو نہیں لگ رہا جہاں 17 سال آپ نے گزارے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس لیول پہ آپ جا پائیں گے جو تحریروں کا آپ انالیسس کر پائیں گے یا آپ اس کے مطابق جو جواب دے پائیں گے, کیونکہ اب جواب تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں دے سکا ٹک ٹاک کے اوپر. تو آپ ان سے بھی بڑے ہیں میرے خیال میں, دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جری اللہ صاحب, سب سے پہلے کیونکہ آپ نے 17 سال تو گزارے ہیں, لیکن 17 سال گزارنے کے بعد بھی آپ نے یہ لائن لکھ دی کہ میں ہاتھ میں پکڑے کھڑا ہوں. کیوں لکھی آپ نے لائن ہے جی؟ روحانی خزائن کو پکڑے میدان میں کھڑا ہے, کیوں لکھی پھر آپ نے لائن؟ اگر 17 سال آپ نے وہاں گزار دیے تھے, پھر لکھنا نہیں چاہیے تھا آپ کو یہ. اب جب روحانی خزائن آپ نے ہاتھ میں پکڑ لیے تو میرے بھائی پڑھ بھی لے, کھول بھی لے. میں یہ بات کر رہا ہوں. اور دیکھیں اس کے بغیر تو صرف اور صرف پھر یہ ہے, واٹس ایپ کے اوپر مناظرہ کر لیتے ہیں, وائس ریکارڈ کر کے میں بھیج دوں گا 10 منٹ کی, اگلی آپ وائس نوٹ بھیج دینا, پھر تو یہی مناظرہ ہوگا نا. اگر انسان سوچ سمجھ کے بات کرے, کوئی سینسیبل بات کرے, تو لوگوں کے سامنے یہ ہوتا ہے ایک تحریر آتی ہے
उस तहरीर के ऊपर मैं एक दावा पेश करूंगा। आप बहुत बड़े मनाजर होंगे जी, मैं तो इतना बड़ा मनाजर नहीं हूं, अभी देखा है, खैर मैंने आपको, अब इतने बड़े मनाजर हैं। एक दावा पेश होगा, आप उसका जवाब दावा दें, आप उसको एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, आप दावा करें, मैं कहूंगा झूठ है, आप कहें नहीं भाई ये जवाब है, उस पर हमारी जीरा हो, उस पर हमारी गुफ्तगू हो। उसके बाद कोई कटी कटा निकले तो असूल कायम हो सकता है ना। मैं कहूँ जी ये वाला काम जो है ये झूठ है और ये खिलाफ शरीयत है और ये तौहीन के जुमरे में आता है, एक असूल कायम हो जाएगा, मैं ही असूल कायम कर दूंगा, आप और मैं एक दूसरे पे मुत्तफिक हो जाएंगे, उसी बेस पे आप दूसरी तहरीर पेश कर दीजिए। आप कहेगा चलो ये वाली बात तो होगी, ये लो भाई अब देखो तुम्हारे बाबे ने ये लिखा हुआ है, मैं उसके ऊपर आपको जवाब दे सका नहीं तो मैं फतवा लगाऊंगा, हम उसके ऊपर बहस करेंगे। ये कौन सा मनाजरा, इधर से मैं तहरीर पेश कर, उधर से आप छोड़ रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं हम लोग, इधर से मैं उड़ा रहा हूं, इधर से आप उड़ा रहे हैं। मेरे भाई एक तहरीर पे पहले बात करें, फिर आपने कहा कि आप आज हाथ आए, फिर कभी हाथ आते हैं कि नहीं आते। मेरे भाई आप अभी आए हैं टिकटॉक के ऊपर, ये जो आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हैं या जो जितने भी यहाँ पे टिकटॉक पे है ना, वो जानते हैं कि ये डीपी और ये जो बंदा बात कर रहा है ना, ये क्रेडिबिलिटी बात कर रही है। यहाँ पे ये तो हो सकता है कि जरीउल्लाह साहब का इंटरनेट खराब हो जाए, जरीउल्लाह साहब का जो 2 फोन है ना वो एक तरह जुड़ जाए आपस में, ये नहीं हो सकता कि ये सीकर जो बात करे वहां से पीछे पलट जाए। मैं आपकी ब्रॉड पे बैठा हूं, आप पे तो हिम्मत नहीं हुई कि आप होस्ट टू होस्ट ही आ जाए, एम नहीं बैठा हुआ। हिम्मत करे मेरे भाई, पैरों पे बाढ़ डाले, और मैं बड़े सुलझे अल्फाज में आपको कहूंगा, तरीके से एक दावा मैं पेश करूंगा रूहानी खजाइन की तहरीर पर। मेरे मुताबिक वो मिर्जा साहब ने झूठ बोला है और आप उसको सच साबित करें। अगर सच साबित आपसे नहीं हो पाता तो फिर आप उसके ऊपर झूठ का फतवा लगाए, फिर आपकी बारी, आप तहरीर पेश करें, मैं उस पर जवाब दूंगा। ना साबित हो पाया तो मैं झूठ का फतवा लगाऊंगा, वेरी सिंपल जी। जज़ाकल्लाह। अच्छा सीकर साहब, मुझे नहीं पता सारा दिन आप क्या पकड़ के बैठते हैं या सारा दिन आपके उलमा या काबरीन क्या पकड़ के बैठते हैं, मुझे इस बात का नहीं पता। जो पकड़ते हैं आपको मुबारक हो, मैं तो रूहानी खजाना पकड़ के बैठा हूँ खुदा के फजल से। दूसरी बात ये है कि मैं अर्ज आपसे ये कर रहा हूँ, बड़ी देर से अर्ज कर रहा हूँ, जिसको आप जो है वो उसको ध्यान नहीं दे रहे, पता नहीं आपका ध्यान किधर है, इसलिए कह रहा हूँ कि गुफ्तगू पर ध्यान रखें, फ़ोन सुनने की तरफ ध्यान जो है वो ना रखें, बात को सुने कि मैं क्या कह रहा हूँ। शरई हुक्म होता क्या है, पहले ये बता दें कि शरई हुक्म ये होता है कि मेरे प्यारे, कि वो सिर्फ ये होता है कि फ़ोन, वो जो ये कह देना कि भाईजान कि ये इसको मैं झूठ समझता हूँ, ये झूठ है, ये झूठ है, ये हम ये कह रहे हैं कि भाई क्या तू झूठ बोलिया, क्या तू कुफर तो लिया, ये झूठ, जो कुफर, ये झूठ की बात तो नहीं हो रही। शरई हुक्म ये होता है कि ये कुरान के बरखिलाफ है, ये कुफरिया इबारत है, ये शिरकिया इबारत है, इसको मानने वाला, इसकी जो है वो अशात करने वाला, इसका मुसन्निफ वो मुशरिक है, वो काफर है, और इसकी अशात करने वाला वो भी काफर है, और जो इसको हुज्जत मानता है वो भी काफर है। दूसरा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं इस तरीके से तो फिर एक तहरीर के ऊपर साल लग जाएंगे। आप ये चाह रहे हैं कि रूहानी खजान के ऊपर गुफ्तगू हो और उसी के ऊपर लगे और आपके बुजुर्गान की बारी ना आए, और यकदम आप कह रहे हैं मैं यहाँ पे बैठा हूँ, टिक टाक पे आप आए हैं, आप टिक टाक पे क्रेडिबिलिटी वाले जो बंदे आप हैं, वो अभी पता लग रहा है कि आप कितने क्रेडिबिलिटी वाले हैं, अभी अंदाज़ा भी हो रहा है आपकी ज़ुबान से, आपकी गुफ्तार से, आपकी बात से बड़ा अच्छा अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी क्रेडिबिलिटी है आपकी और क्या क्या बातें बयान करने वाले लोग हैं, बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा है। दूसरा ये है कि असल मामलात जो चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं मोहतरम, कि आपने अपने बुजुर्गान की तहरीरात का सिर्फ नाम ही लेना है या ओन भी करना है। नाम लेना ओन करने के बराबर तो नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कि आप मोहतरम, आप रूहानी खजान पर सवाल करें, मैं उसका जवाब दूंगा। कुरान और सुन्नत के बरखिलाफ हुई, मैं शरई हुक्म लगाऊंगा, और शरई हुक्म लगाते हुए ये कहूँगा कि ये कुरान के बरखिलाफ है, ये कुफरिया इबारत है या शिरकिया इबारत है, लिहाजा इसका मानने वाला या कहने वाला इस लिहाज से काफिर या मुशरिक है। इसी तरीके से आपने उसके ऊपर शरई हुक्म लगाना है। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि आप रूहानी खजान का बार बार जिक्र कर रहे हैं, अपनी किताबों का नाम क्यों नहीं आपके मुंह से निकल रहा। ये कह रहे हैं जी करेंगे, कब करेंगे जी? जब ऐलान होगा वमताजुल जम्मा अय्युहल मुजरिमून, या जब ऐलान होगा वनुफिखा फिस्सूरी फइज़ा मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून, इस वक्त आप गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त अगर आपने करनी है तो आप करें, फिर तो आप गाड़ी बैठ जाएं, फिर यहाँ आने का क्या फ़ायदा है। पहले आपको फ़ोन करके उठाया गया और कहा कि भाई ये मामला चल रहे हैं, तो अब आके बजाय गुफ्तगू को चलाने के आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। इधर उधर की बात करने से फ़ायदा नहीं है। अर्ज कर रहे हैं कि बेहतरीन तरीके से बात करें ताकि बात अच्छे तरीके से चले और अच्छे तरीके पे वाइंड अप हो। जी साल लो, पानी पी लो, अल्लाह दे बंदे हो। अच्छा मैं यार देखे, बात कोई लंबी खींचने की जरूरत नहीं है, तो मनाजरे से पहले मनाजरे वाली बात हो गई है। देखे बात बड़ी छोटी सी है। आपने कहा अपनी किताबों के नाम नहीं लेते, यार बहुत आला भाई तुसी लिख के लाया 1400 साल में ये फलाने फलाने फलाने, भाई जो मर्जी पेश करें।
اب بات پتہ کیا ہے کہ میں تو چلو کتابوں کے نام نہیں لے رہا، لیکن جب میں نے بشیر الدین محمود صاحب کی کتاب پیش کی نا تو آپ نے ایسے سپیڈ ماری ہے جو سین بولٹ بھی نہیں مارتا ہوگا میرے بھائی. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. جب آپ نے کہہ دیا نا شرعی حکم کیا ہے، شرعی حکم میں آپ سے ایسے لگواؤں گا کہ آپ کو لگ سمجھ جانی کہ شرعی حکم کہتے کس کو ہے. جب میں جھوٹ بولنے کی بات کر رہا ہوں تو میں مفتری ہونے کی بات کر رہا ہوں. مرزا صاحب کہتے ہیں سب سے بڑا کفر مفتری اللہ ہونا ہے، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے. میں آپ سے کافر کا مطلب بھی لگواؤں گا. مفتری اللہ لفظ ہوتا ہے. جی میں آپ بیچ میں دوبارہ ٹوکیں گے تو آپ کی شکست تصور ہوگی. آپ نے قرآن غلط پڑھا، میں نے آپ کو بیچ میں نہیں ٹوکا. ٹھیک ہے، مجھے بات پوری قرآن کون سا غلط پڑھا بتائیں. میں نے آپ کو کہا بات پوری کر لینے. اب آپ کی دیکھیں نا سیٹی بول گئی آپ کی. یہ ہمت ہے آپ میں؟ طریقے سے بات کرو، آپ کو راس نہیں آ رہی. آپ کی سیٹی بول گئی 1 منٹ کے اندر. اتنی تیزی میں آپ نے قرآن پڑھا جیسے آپ کے پیچھے ٹرین لگی ہوئی تھی. آپ کو قرآن پڑھنے کی بھی تھوڑی سینس ہونی چاہیے. قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ لیکن بات کرو، بات پوری کر لینا نا. یہی مسئلہ ہے آپ لوگوں کا. اصل میں بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں، آپ کو سلیقہ ہی نہیں آتا. آپ لوگوں کو مناظروں کا شوق ہے. ٹک ٹاک پہ آ گیا بھائی، مناظرے پتہ نہیں کون سے کرتے رہے آپ بیٹھ کے. بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں، سمپل سی بات ہے میرے بھائی کہ آپ سے میں شریف فتویٰ لگواؤں گا. میرے مطابق میں کھول کے اپنا دعویٰ پیش کرتا ہوں، مرزا غلام احمد صاحب نے اللہ تعالیٰ پر افطرا کی ہے، اللہ پہ جھوٹ بولا ہے، اللہ کے قرآن پہ جھوٹ بولا ہے. کیا شرعی حکم ہے اس کا؟ مفتری کون ہوتا ہے؟ اللہ پہ افطرا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ مرزا صاحب کے اپنے حکم کے مطابق کافر ہوتا ہے سب سے بڑا. مرزا صاحب کہتے ہیں جو مجھے نہیں مانتا وہ مجھے مفتری اللہ ہی قرار دیتا ہے، اور وہ سب سے بڑا کفر ہوتا ہے. مجھ سے شرعی حکم لینا آپ نے. آپ کے جب آپ نے روحانی خزائن کا خیر سنا ہوگا نا، اس سے زیادہ رٹی ہوئی ہم نے روحانی خزائن. اب ہم سے بات کریں گے، بات طریقے سے ہو رہی، طریقے سے بات کریں. آپ کو چیخنے کا پتہ نہیں، بہت شوق چڑھا ہوا ہے. نوی ہینڈ فری لائیے. آپ کے ہاتھ میں تو چلو روحانی خزائن پکڑی، آپ نے کانوں میں بھی پکڑی ہوئی ہے. میں نے آپ کو بولا خلاف شریعت جو بات ہوگی وہ بات ہوگی اس کے اوپر. شریعت کا لفظ بھول گئے تھے بیچ میں سے. یہ طریقہ آپ لوگوں کے بات کرنے کا. مرزا صاحب کی کتابوں پہ آپ کے بڑے بات نہیں کر سکتے. آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ 20 جھوٹ رکھوں گا مرزا صاحب کے آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے مرزا صاحب نے. دیں گے جواب ان کا؟ ہاں بھریں، ہم ہی بھریں. آپ جس کو نبی مانتے ہیں، میں نے کتابیں سر پہ رکھی، میں نے سینے پہ رکھ کے کی کر رہے ہو؟ سان بات لے رہے ہو؟ سینے پہ رکھی کتابیں، کیا کرنی سینے پہ کتابیں رکھ کے؟ سینے پہ کتابیں رکھی تھی، میں سن بات لے رہا ہوں کتابیں رکھ کے. اب کھولنی کدوں ہے، پڑھنی کدوں ہے؟ بات طریقے سے ہو رہی ہے. ہاتھ میں کیا پکڑا ہے، فلانے میں کیا پکڑایا ہوا ہے. تو میرے تو بہت ہی زبانی گفتگو کر لے گا. ابھی بھی میں اپنی ٹون کو ڈاؤن کرتا ہوں، چونکہ میں چاہتا ہوں علمی گفتگو علمی رہنی چاہیے. میری آواز اونچی ہوئی چونکہ جس طرح کا، جیسے کہتے ہیں نا، جیسا منہ ویسی چپیڑ. لیکن میں چاہتا ہوں بات طریقے سے ہو. آپ کا تعارف میرے سے نیا ہے تو آپ کو پتہ نہیں شاید کہ آپ کا پالا کہاں پڑا ہوا ہے. لیکن میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میرے بھائی یہاں پر میں بالکل آپ جو کتاب پیش کریں گے، میں کہتا ہوں انگریزی میں کہتے ہیں، آپ کے لیے مسائل ہوں گے لیکن میں اس کو ترجمہ بھی کر دوں گا. یو نیم اٹ، جو دل کرے میرے سامنے آپ نے پیش کرنا ہے. میں آپ کی جماعت سے، روحانی خزائن سے، میں بشیر الدین محمود صاحب سے، آپ کے خلفاء کی کتابوں میں سے میں آپ سے پہلے پوچھ لوں گا میرے بھائی آپ ان کو اون کرتے ہیں؟ آپ کے لیے حجت ہے یہ؟ پہلے میں آپ سے پوچھ لوں گا، پھر میں آپ کے سامنے تحریر رکھوں گا اور میں آپ سے شرعی حکم لوں گا. آپ میرے سے لیجیے گا، ضرور لیجیے گا. تو جلیل صاحب پھر میرا خیال ہے بات لمبی کیے بغیر کل شام 7 بجے کا ٹائم ڈن کرتے ہیں. میں مرزا صاحب کی تحریر لے آؤں گا اور اس کے اوپر پہلے جرا ہو جائے گی، ساتھ ہی آپ دوسری تحریر پیش کر دیجیے گا. مجھے قبول ہے، لیکن پہلے چونکہ آپ نے قبول کیا ہے مرزا صاحب کی تحریر ہوگی. بہت بہت شکریہ. چلیں آپ اس طرح کریں کہ گرمیوں میں جب زیادہ گرمی لگتی ہے تو کئی دفعہ پٹکا گیلا کر کے سر پہ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ تھوڑی سی جو ہے وہ تراوت ملے اور تھوڑا سا سکون آئے اور اچھے طریقے سے بات ہو سکے. وگرنہ انسان بونتر جاتا ہے جس طرح بھی آپ بونتر گئے ہیں. میں نے آپ کو صرف ابھی اتنا بتایا ہے کہ مفتری اللہ لفظ ہوتا ہے، آپ سیکھوا ہو گئے ہیں. یا آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی مفتری اللہ بھی ہوتا ہے. یہ مفتری اللہ پتہ نہیں کون سا لفظ ہے، مجھے نہیں پتہ لگا کہ یہ کون سی قرآن پاک کی آیت ہے جس میں مفتری اللہ بھی ہوتا ہے. تو یا آپ یہ کہہ دیں کہ مفتری اللہ بھی کو لفظ ہوتا ہے، یہ پہلے چیک کر لیں. دوسرا، مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ مسیح ثانی المسلم نور اللہ مرکدہ، ان کی کتابوں کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے کہ کون سی کتاب ہے؟ اور بھائی یہ پھدی اور یہ پھدی کا شوربہ، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا دعویٰ کیا ہے، ان کی کتابیں کون کون سی ہیں، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے.
ایک بندہ صرف یہ کہہ دے کہ بھائی مرزا بشیر الدین صاحب کی کتاب دیکھی آپ نے, آپ کو پتہ ہی نہیں ان کی کتابیں کتنی ہیں. میں ابھی آپ سے پوچھوں گا انوار العلوم کب لکھی گئی, کون سی پہلی کتاب ہے, کیا ہے, آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا. صرف پرچیاں پڑھ لینا یا کوئی نام لے لینا, اس سے یہ بہتر لگتا ہے کہ یہ زومانی گفتگو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ بڑی اچھی بہترین انداز سے گندی گالیاں نکالتے ہیں, میں جانتا ہوں, بہترین طریقے سے نکالتے ہیں, اس میں ہم ماہر ہیں بھائی, ہم نہیں ماہر. آپ کو مدرسے میں باقی جگہوں پہ سکھائی یہ جاتا ہے, پکڑائی یہ جاتا ہے, ہم کیا کریں. جس بندے کی تربیت میں یہ ہو کہ گندی گالی نکالنی ہے, زومانی گفتگو کرنی ہے, جب بات ہو تہذیب کی, جب بات ہو محبت کی, جب بات ہو عزت کی, تو وہ نہیں کرنی. مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا کوئی بندہ سامنے آ جائے, آپ نے گندی گالی نکالنی ہے, زومانی گفتگو کرنی ہے, بدتمیزی کرنی ہے, بدزبانی کرنی ہے, یہی ہماری جیت ہے, یہی تو آپ لوگوں کی جیت ہے, یہی آپ لوگ کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ روحانی خزائن کا نام بار بار آپ لے رہے ہیں, آپ کے بابے کدھر گئے ہیں, سکڑا ڈال دیے ہیں, دھوپ رکھ دی ہیں, کدھر کی ہیں, احسان بات لے رہے ہیں بابے آپ کے, وہ کتابیں ہیں کدھر آپ کی, وہ کتابیں آپ عرصہ دراز سے اپنے کمروں میں رکھ کے چھپ گئے ہوئے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں روحانی خزائن پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں, میں تو موجود ہوں. آپ کب گفتگو کریں گے؟ قیامت کے بعد, جب مردے کو جب وہ دفنایا جائے گا, اس کی جو ہے قبر کو ہلایا جائے گا, او اٹھن سو او تیرے جناب رون اٹھن کو جناب برف اٹھ کے ویچ گاہ تیری جان رون دینے, اس وقت کریں گے, کب کریں گے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں روحانی خزائن کا دفاع کرتا ہوں, پہلے آپ کر لیں بھائی, پہلے اعتراض, پہلے تحریر آپ رکھ لیں. میں تو موقع بھی پہلے آپ کو دے رہا ہوں بھائی, موقع آپ کو پہلے دے رہا ہوں کہ وہ موقع رکھے. میں نے تو یہ نام ہی نہیں دیا, میں نے کتاب کون سی پیش کرنی ہے, ابھی کتاب کا نام بھی نہیں دیا اور آپ بوندر گئے ہیں. بھائی آپ کو نہیں اندازہ کہ آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ جس کریڈیبلٹی کی بات کر رہے ہیں وہ کریڈیبلٹی واقعی بہت زیادہ ہے کہ گال آباد میں سب سے بڑا جیت چیمپئن, درست کہہ رہے ہیں آپ بھائی. اس معاملے میں جتنی کریڈیبلٹی آپ کی ٹک ٹاک پہ کسی کی بھی نہیں ہے. میں اس معاملے میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں, صحیح بات ہے, اتنی کریڈیبلٹی کسی بندے کی ہے ہی نہیں. دوسرا, جب گفتگو ہو تو مجھے بتانا کہ میں نے قرآن سی آیت کون سی غلط پڑھی ہے, اور یہ مفتری اللہ جو لفظ ہوتا ہے یہ کون سا کہاں سے آپ نے پڑھا ہے, یہ مفتی اللہ. جب یہ بات میں نے کی ہے تو جس طریقے سے آپ وہ سیکھ پاؤں گے کہ یار میری تو غلطی نکڑ لاکھ پہ ہونے, مناظرہ تو شروع ہی نہیں ہوا, مناظرے سے پہلے میری غلطیاں نکالنے لگ پڑا, کال تنے میں نے جناب اونجی پوندر جناب تتر بتر کر دینا. اس لیے ذرا تسلی سے رکھیں, پیچھے اگر کوئی گفتگو چل رہی ہے, کوئی فون چل رہا ہے, تو ان سے مشورے لے لیں کہ شرعی حکم ہوتا کیا ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا, آپ کہتے ہیں شریعت کا لفظ نہیں بولا آپ نے. شرعی حکم میں شرعی لفظ کیا چیز ہے؟ یہ شرعی لفظ ہے, یہ کوئی بابا جی کا جو ہے وہ کوئی چلو ہے, یہ کوئی پلو ہے شرعی لفظ. جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ شرعی لفظ ہے کیا, شرعی حکم کہتے کسے ہیں, وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تشریح کا لفظ ہاتھ لگائیں. کمال کر رہے ہیں یار آپ مجھے بتائیں گے. میں آپ کو قرآن کریم کے بارے میں کہہ رہا ہوں, میں نے 2 آیات پڑھی ہیں, مجھے پتا کہ آپ کے اوپر سے گزر گئی ہیں, کیونکہ اگر میں نے یہاں پہ گندی گالی دی ہوتی ہے آپ کو تب پتا ہے یار واقعی یہ غلط صحیح ہے, تو مجھے سمجھ آئیے. جس بندے کو پتا ہو کہ یہ گالیاں مجھے سمجھ آئی ہیں, اس کو کیا پتا قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے. عرض یہ کہہ رہا ہوں کہ روحانی خزائن کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میں تو تیار بیٹھا ہوں, تو اسی کا تو تیار ہونا ہے قیامت کے بعد. میں یہی تو بار بار پوچھ رہا ہوں, میں یہی بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بھائی وہ جو آپ نے بزرگان کو سکنے ڈالا ہوا ہے وہ کب لے کے آئیں گے. ابھی آپ نے جو آسان بات کی اور یہ باقی جو باتیں کی ہیں یہ ان کا جواب ہے, وگرنہ آپ کو نہیں پتا کہ میں کس انداز میں کس طریقے سے گفتگو کر سکتا ہوں کہ 14 طبق روشن کر دوں. مجھے صرف تربیت روکتی ہے, وگرنہ ایسے جواب دوں کرنا پیدا سوال ہو. آپ کہہ رہے ہیں منہ دیکھ کے, ہم بھائی سایہ دیکھ کے چپیڑ مارتے ہیں, منہ کی بات کرتے ہیں آپ جیسے لوگ یقین کریں خدا کی قسم سے. ان کو اگر کہا جائے کہ مرزا صاحب کی کتاب کو صفحہ میں کہوں پڑھ کے بتائے, اس کو صفحہ نہیں پڑھنا آئے گا. وہ کہہ رہا ہے میں نے مرزا صاحب کی کتاب میں 20 جھوٹ نکالنے ہیں. اور بھائی یہ جھوٹ کی جو بات آپ کر رہے ہیں, یہ یہودی سارا دن لے کے پھر بولنا اور اس طرح کے لفظ بولنا کہ قرآن میں معاذ اللہ جھوٹ ہے, سارا دن لیے وہ پھرتے ہیں.